عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، اور آدم و نوح پیمبر ہو کے حضرت عیسیٰ، آدم و نوح پیمبر ہو کے حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم سید ناصر حسین صاحب سے، جو شعبۂ تعلیم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حساب سے محترم جناب ناصر حسین صاحب پر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ یہاں کچھ 3-4 موٹی موٹی باتیں میں کروں گا، باقی تو ماشاءاللہ سے ہمارے مہمانان گرامی آپ کو مزید گائیڈ لائن دیں گے۔ یہ جو جعفر تیار لائبریری کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام جو بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید آتا ہے کہ اس سے کوئی لائبریری اس سے کوئی اپنا انٹرسٹ حاصل کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ باقی باتیں یہ جو ہمارے موجود اسپیکرز ہیں وہ بات کریں گے۔ میں بات کروں گا تھوڑا سا آپ کو یہ جو پیپرز ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس سے تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں گے۔ اور ایک بات یہ کہ لیکچرشپ میں آئے ہوئے مجھے 10 سال ہوئے ہیں، پڑھاتے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے اس سوسائٹی میں، تو اس میں سے کچھ یقیناً چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ بھی اب اتنا وقت ہو گیا ہے مجھے پڑھاتے ہوئے کہ وہ بھی اب ماشاءاللہ سے ٹیچرز ہیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ جاب جو ہے وہ موسٹلی لوگوں کا ایک ڈریم ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے فیو آف دیم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک پلیٹ ہوگی، اس میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے آفر لیٹر آئے گا، سج کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاب کے لیے آپ کو رشوت دینی ہے، سورس لگانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ سے جعفر تیار سوسائٹی میں ذکر کروں گا میں سید علی عمران صاحب کا جو بھی موجود بھی ہیں اور اس جعفر تیار لائبریری کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اور صاحبزادہ محمد حسنین جن کا نام سر بابر بھی ہے، وہ میں خود اور جتنے افراد ہیں ہم نے پبلک سروس کمیشن کلیئر کیا ہے۔ ہم ایگزامپل دیتے ہیں جب ہم بات کہتے ہیں کہ ہم ایگزامپل ہیں ٹوٹل میرٹ کی۔ ہم سے نہیں کسی نے کہا کہ جی اتنے پیسے دے دو ہم ٹیسٹ کلیئر کرا دیں گے، اتنے پیسے دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی اگر بات کہ اگر آپ کے ذہن میں کہیں پر بھی شائبہ ایسا ہے کہ جی شاید پیسوں سے ملتی ہے جاب یا سفارش سے ملتی ہے، تو اس کو تو پہلے سب سے پہلے آپ وائپ آؤٹ کر دیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے تو پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے۔ بغیر محنت کیے، بغیر پڑھے آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے 90% وہی ہیں جو ٹیچنگ سے وابستہ ہیں۔ جتنے بھی ابھی میرے سامنے جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں 90% وہ ہیں جو ٹیچنگ سے وابستہ ہیں۔ تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا اتنا پرابلم نہیں ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ جب ٹیچر ایز اے اسکول جاب کر رہا ہے، پرائیویٹ اسکول جاب کر رہا ہے، تو وہ ایک خاص سبجیکٹ کا ماہر رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر اسکول والے اس کو سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں تو وہ بس سوشل اسٹڈیز کا ہی ٹیچر ہے۔ اگر وہ میتھمیٹکس ہے تو وہ صرف میتھمیٹکس کا ہی ٹیچر رہ جاتا ہے۔ تو یہ پرابلم ہے۔
کیونکہ آپ اپنے سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کے تو آپ 100% اٹیمپٹ کر لو گے، باقی جو سبجیکٹس ہیں اس میں پھر اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اب 3 سے 4 طریقے ہیں جو آپ نے جس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایس ٹی کے لیے آپ ٹیچرز اپلائی کر رہے ہیں، بے شک موسٹلی میرے خیال سے دونوں میں اپلائی کیا ہوگا۔ اگر ادھر کوئی ایسا شخص جس نے صرف ایک میں اپلائی کیا ہو وہ ریز اپنا ہاتھ کھڑا کرے، صرف ایک میں اپلائی کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے ایک میں اپلائی کیا، دونوں میں اپلائی نہیں کیا؟ اچھا، تو کس میں اپلائی کیا؟ پی ایس ٹی میں؟ اچھا جی، تو پہلے پی ایس ٹی والوں سے میں مخاطب ہوں۔ کرنا کیا، اگر فل پریپریشن کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈز نے بکس اپنے سبجیکٹس کی دی ہیں، کلاس 1 لیں، 1 سے لے کر 8 تک تمام بکس لے لیں، ٹھیک ہے؟ میتھس، سائنس، انگلش، اردو، اسلامیات، ان بکس کو اب آپ نے ایک سبجیکٹ مثلاً آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے میتھمیٹکس پہلے کرنا ہے، تو آپ کلاس وائز، کلاس 1 2 3 4 کلاس وائز اپنے آپ کو فلی طور پر اس بک کو پڑھیں، اور جب آپ پڑھ لیں میتھمیٹکس، سمجھ لیں کہ آپ نے سب کر لیا میتھمیٹکس میں، تو پھر کچھ ریفرنسز بکس ہیں، جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کاروان کی گائیڈ ہے، اس میں ایم سی کیوز بنے ہوئے۔ پہلا پراپر طریقہ تو یہ کہ آپ پوری بک پڑھیں، پورے بک کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ بک جب پریپیئر ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں میتھمیٹکس کو، اور اس کے تمام ایم سی کیوز آنسر دیکھے بغیر سولو کیجیے، اور پھر اس کو آنسر سے میچ کیجیے کہ آپ کتنے % آپ نے اوکے کیا۔ پھر وہ پرسنٹ آپ دیکھیں کہ کتنی % آپ نے کیا۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے 50% 60% کیا، بک دوبارہ پڑھیں۔ یہ ہر سبجیکٹ پہ آپ اس طرح اپلائی کریں۔ تو یہ ہے پریپریشن کا طریقہ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو ٹیوشن بھی پڑھانی چاہیے۔ ٹیوشن پڑھانے کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ انڈر سیکنڈری پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپ ٹو مڈل پڑھا رہے ہوتے ہو، 8th کلاس تک پڑھا رہے ہوتے ہو، تو آپ سارے سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہو۔ تو سارے سبجیکٹس جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہو تو اس میں پھر آپ تمام سبجیکٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہو، پھر پرابلم نہیں ہے۔ اسکول میں پرابلم ہے کہ اگر آپ سوشل سٹڈیز ہے تو آپ صرف سوشل سٹڈیز کا آپ کے پاس نالج ہوگا، انگلش ہے تو صرف آپ کے پاس انگلش کا نالج ہوگا، اور اگر آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہو تو پھر گھر پہ ٹیوشن دے رہے ہو تو اس میں پھر آپ کے پاس بچہ تمام سبجیکٹس پڑھنے آ رہا ہے۔ 8th کلاس تک ایسا نہیں ہوتا کہ جی صرف میتھس پڑھنے آئے گا، میتھس والے کے لیے الگ جائے گا، فزکس اور سائنس کے لیے الگ جائے گا، انگلش کے لیے الگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ٹیوشن ہے وہ تمام سبجیکٹس پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس پہ گریپ ہے، پہلا پوائنٹ میں نے کہا محنت کرنی ہے۔ آپ کے ذہن میں ذرا سا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کا جو ہے وہ پیسے یا کوئی ہوگا تو ہمیں جاب ملے گی۔ 99% پیپل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ تو پیسے سے ملتی ہے، گورنمنٹ جاب پیسے سے ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ جس نے محنت کی ہے، جس میں ایبلٹی ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو نمبر 1 آپ نے اپنے ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ کوئی سفارش یا پیسے آپ کو جاب کے لیے چاہیے نہیں۔ نمبر 2 پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں آپ بے شک بریک اپ کریں، جیسے میں نے کہا ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیں پہلے، اور پہلے پی ایس ٹی کو، اگر دونوں میں اپلائی کیا، پہلے پی ایس ٹی کو فوکس کریں، پی ایس ٹی میں اپنا 100% لگا دیں۔ جب آپ سمجھیں گے میں پی ایس ٹی میں 100% ہو گیا ہوں تو پھر آپ جی ایس 80 پہ جائیے، کیوں؟ وہ میٹرک لیول تک ہے، پی ایس ٹی 8 تک ہے، جی ایس ٹی جو ہے آپ کا میٹرک لیول تک ہے، اس میں 9th اور 10th بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جب 9th اور 10th شامل ہو جاتی ہے، بایو الگ ہو جاتا ہے، کیمسٹری الگ ہو جاتا ہے، فزکس الگ ہو جاتا ہے، میتھس الگ ہو جاتا ہے، کمپیوٹر سائنس ایک اور بڑی برانچ ہو جاتی ہے، یعنی ہر بڑے لیول پر بات چلی جاتی ہے۔ 8 تک آپ نے جنرل سائنس کی بات ہے، 8th میں جنرل سائنس ہے، ایک ہی بک ہے، لیکن 9th 10th میں آپ کی بایو کی الگ ہے، فزکس کی الگ ہے، کیمسٹری کی الگ ہے، میتھس کی الگ ہے، تو اس کو کور کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کرنا ہے۔
لیکن پہلے آپ اپنا ایک لیول بنا کے جی ہم نے پی ایس ٹی کو ہٹ کرنا ہے تو پی ایس ٹی 100% کریں. یہ بک جو کاروان بک ہے یہ اس کی پرائز 900 لکھی ہوئی ہے. یہاں لائبریری والے یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 580 سر علی عمران ہے جی 580 میں یہ پرووائڈ کر دیں گے جو کہیں پر بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ نہیں ہوگا ہم پہلے سے لا کے رکھیں گے. نو, آپ نے لینی ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے, مارکیٹ میں یہ 700 تک مل جائے گی. تو 580 تک اگر آپ نے لینی ہے تو آپ پہلے یہاں پیسے جمع کرا دیجئے, اپنا نام لکھوا دیجئے, ودن 2 days یا 3 days آپ کو بک یہاں سے مل جائے گی. یہ آسانی کے لیے, کیونکہ لاسٹ ٹائم لیکچرشپ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم نے بکس منگوا لی اپنے خرچے پہ, یہاں لینے والے کوئی نہیں ہے. تو اس بات میں پھر ہم نے سوچ لیا کہ نیکی اتنی ہی کریں جتنی برداشت کی جا سکے. تو آپ لوگوں کے لیے اتنی ہے کہ یہ بک یہاں پہ 580 روپیز میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. آپ نے جو سبجیکٹ تیار کرنا ہے اس میں ہے MCQs, اس کا ٹیسٹ دیں اپنا. جب اس کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ ڈوگر کی ہے, اس کو تیار کریں. اس کا اگر آپ سمجھ لیں اس کا بھی ہو گیا تو تیسری ہمارے پاس سافٹ کاپی ہے جو IBA والوں کی خود نے, IBA ٹیسٹ کروا رہا ہے, اس نے خود بک پبلش کی ہے, اس کی سافٹ کاپی ہمارے پاس ہے. وہ ہم نے جو گروپ بنایا ہوا ہے اس پہ ہم اس کو ڈال دیں گے. میرے نزدیک اگر یہ 3 بکس بھی آپ کمپلیٹ کر لو انشاءاللہ آپ کلیئر ہو جاؤ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں گے نہیں صرف ہم کہانی سن کر, باتیں سن کر اور پیسے لگا کر یا سفارش لگا کر لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا پاسبل نہیں. ٹیسٹ میں ہے کیا, آپ کے پاس پورشنز ہیں. سائنس کا 20 مارکس کا, یہ میں PST کو ڈسکس کر رہا ہوں. سائنس 20 مارکس, میتھمیٹکس 20 مارکس, انگلش 20 مارکس, مدر ٹنگ یعنی اگر آپ اردو سلیکٹ کرنا چاہیں اردو, موسٹلی اردو ہوں گے, نہیں تو آپشن ہندی کا بھی ہے, اور سوشل اسٹڈیز, اور ساتھ کمپیوٹر کا بھی تھوڑا نالج ہے. یہ انگلش بھی 20 مارکس ہے, مدر ٹنگ اور سوشل اسٹڈیز وغیرہ کے 20 مارکس. یہ 20 مارکس کے پورشنز ہوں گے, 20 کوسچنز ہوں گے, 20 کوسچنز ہوں گے, 20 کوسچنز ہوں گے. اس میں ہر سیکشن میں سے آپ نے 45% اسکور کرنا ہے. 45%, اگر آپ کا کسی بھی سیکشن میں 45% سے ڈاؤن ہو گیا آپ فیل ہیں, بے شک ٹوٹل جتنے مرضی بن جائیں. اگر آپ کسی ایک سیکشن میں بھی 45% سے ڈاؤن ہو گئے, بلو ہو گئے, تو آپ ریجیکٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کو 45% فرام ایچ سیکشن اسکور کرنا, اور ایگریگیٹ آپ کا 55% ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے ہر سیکشن میں 45 ہے, نہیں. جو پورے آپ کا 100 مارکس ہیں تو اس میں آپ کے 55 مارکس ہونے چاہیے ٹوٹل. 55 مارکس سب کا مل کے ہوگا. 45 اگر ہوگا تو ٹوٹلی 45 آئے گی. تو ایگریگیٹ کا مطلب تمام مارکس جتنے آپ کے ہیں وہ 55% ہونی چاہیے. لیکن 55 پر آپ ٹارگٹ نہیں بنا کے بیٹھ جائیے گا جی بس میرے 55 ہو گئے چلو آگے, نہیں. یہ بھی میں بتا دوں, جتنے مارکس آپ کے اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. اس کی ریزن صرف پاسنگ نہیں ہے. یہاں پر مثلا کسی یونین میں اونلی 10 سیٹس اویلیبل ہیں, یونین وائز آپ اپلائی کر رہے ہیں, UC وائز آپ اپلائی کر رہے ہیں, کسی اس میں صرف 10 سیٹس اویلیبل ہیں اور پاس 100 نے کر لیا. 100 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ 55% سے اوپر ہیں, تو انہوں نے وہ ٹاپ کے 10 اٹھانے بس. وہ نیچے جس نے پاس کر لیا اس کو وہ پک نہیں کریں گے, میرٹ پر وہ اٹھائیں گے. تو اگین اس میں کیونکہ MCQs بیسڈ کوسچن ہے, اس میں ڈو اور ڈائی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے پرفیکشن کے ساتھ تیاری کی ہے تو 100 میں سے 100 اسکور ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے فلانی چیز کے نمبر کٹ جائیں گے, فلانی چیز کے نمبر کٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا پریپریشن کے حساب سے کہ نمبر 1 سفارش اور پیسے کا ٹاپک ذہن سے نکال دیں. دوسرا محنت کرنی ہے. کوئی یہ کہہ دے بغیر محنت کے, لاسٹ ٹائم لیکچرشپ کا ہم نے اسی طرح ہی کیا, لیکچرشپ کے لیے پبلک سروس کمیشن
اب اس میں بھی ایسے ہی افراد شروع میں موجود تھے، ہم نے کہا چلو جی اچھا رسپانس ہے، قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ جب ہم نے رکھا ٹیسٹ، پبلک شارٹ ہے، تو یہاں پر بھی ہم فردر تیاری بھی کروائیں گے، یہ صرف سیمینار نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے لیے فردر بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں گے، ہم پریپیئر کروائیں گے باقاعدہ، لیکن سیریس اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ہم آگے بھی اناؤنسمنٹ دیں گے کہ کلاس کی پریپریشن میں اگر جو مین سبجیکٹس ہیں جس میں تھوڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، میتھمیٹکس ہے، انگلش گرامر ہے، اس طرح کی کلاس بھی پریپیئر کروا دیں گے، لیکن پہلے آپ کی طرف سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈسکس کر دیا جائے گا کہ آگے کلاس کیسے ہوگی، کس ٹاپک پر ہوگی اور آپ کیا پریپیئر کریں گے وہ۔ لیکن فرسٹ آپ کی چیز کیا ہے، بکس پرچیز کریں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ ایک سبجیکٹ کو ڈیسائیڈ کر لیں جی انگلش، تو تمام کلاسز 1 2 3 4 5 6 7 8 تک کی تمام انگلش کو کھنگال دیں پوری طرح، اور جب آپ سمجھ لیں کہ آپ انگلش میں پرفیکٹ ہو گئے، یہ اٹھا لیں، اس کی انگلش تیار کریں، اس کی انگلش کے MCQs کے آنسر دیں، اور جو آپ کو IBA کا ہم سافٹ کاپی دیں گے اس کی، اور پھر دیکھیں آپ کہاں کھڑے، آپ کم از کم 95% پہ کھڑے ہونے چاہیے کم از کم، تو انشاءاللہ نوکری آپ کے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو ٹیچنگ نہیں کر رہے ان کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے پچھلی دفعہ بھی میں پبلک سروس کمیشن کے لیے جو 17 گریڈ کے لیے کھڑا تھا، وہاں پہ میں نے صرف تھوڑی سی نیکی والی باتیں کر دیں تو لوگ سمجھ رہے تھے شاید محنت نہیں ہوتی، سر نے کہا نیکیاں کرو بس۔ وہ میں نے اس لیے کیا تھا، بھائی آپ MSc لیول کے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ سبجیکٹ پہ گرپ ہوگی، آپ کو ساتھ نیکیاں چلیں گی نا۔ میں صرف یہ کہہ گیا کہ نیکیاں، اور وہ میں خود عمل دخل ہے، وہ کافی یہاں بیٹھے ہوئے بھی 50% تو شاید بیٹھے ہوئے جو مجھے جانتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی کم از کم 2 یا 3 غریب بچوں کو پکڑ کے پڑھاؤ۔ جب انسان پڑھاتا ہے تو اس کے کانسیپٹس کچھ اور ہی ہوتے ہیں، پڑھتے ہوئے کانسیپٹ اتنے اچھے نہیں کلیئر ہوتے جتنے پڑھاتے ہوئے کانسیپٹس کلیئر اچھے ہوتے۔ تو وہ میں کہہ گیا، تو وہ کچھ لوگ بعد میں ملے کہ سر نیکی ہم نے بہت کی، ہمیں وہ ٹیسٹ تو ہمارا پاس نہیں ہوا۔ تو بھائی دونوں چیزیں ساتھ کرنی ہیں، اور یہ نہیں کہ یہاں پر اگر مثلاً آج آپ لوگ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہیں جی بس ہو گیا، نہیں، اگلے ایگزامس کے لیے تیاری کریں۔ اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جتنی جاب آپ کو، پھر کہہ رہا ہوں، جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں، آپ ٹیچ نہیں کرو گے، آپ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ کچھ باتیں جو میں نے کرنی تھی، تو باقی اس سے ریلیٹڈ پریپریٹری کلاسز کے لیے ہم انشاءاللہ جلد کوئی اناؤنس کریں گے۔ یہ سید علی عمران رضوی صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بھلائی کا کام ہوتا رہے جعفر طیار لائبریری کے پلیٹ فارم سے۔ تو کوئی سوال یا کوئی کوشچن ہو وہ بعد میں آفٹر سیشن بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پریپریشن کے لحاظ سے، لیکن یہ بکس پرچیز کر لیں۔ یہاں کہیں گے یہ ڈوگر سے تو ابھی ہماری بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کاروان والوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ ہمیں 580 پر پرووائڈ کرنے کو تیار ہے۔ تو وہ آپ یہاں پر جاتے ہوئے، یا جو لائبریری ٹائمنگز ہیں، منڈے تک کا ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ منڈے تک ہمارے پاس جو نام لکھوا دیں گے اتنی بکس ہم لا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ جہاں سے بھی پرچیز ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں 700 750 تک کی مل رہی ہیں، مارکیٹ سے پرچیز کر لیں، لیکن لے لیں، بکس لے لیں اور تیاری کریں۔ اور تیاری سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، میتھمیٹکس میں پرابلم ہے، گرامر میں کوئی پرابلم ہے، اس کو پھر گروپ پہ آپ شیئر کریں، ادھر بھی آپ کو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ کہیں آپ کی کلاس ضرور رکھیں جہاں پہ میتھمیٹکس میں کچھ جو بیسک کانسیپٹس ہیں، اکثر دیکھتا ہوں بیسک کانسیپٹس بہت خراب ہوتے ہیں۔ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ورڈ آف ایڈ کا میننگ نہیں پتہ ہمیں، سبٹریکٹ کا میننگ پتہ۔ میں ملیر کینٹ کالج میں کھڑا ہوا جب پڑھا رہا ہوتا ہوں، وہاں پر ہمارے پاس جو کٹ آف ہوتی ہے، کٹ آف کا مطلب جو سب سے نیل بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ 85% والا بیٹھا ہوتا ہے، اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں ایڈ کے بارے میں تو وہ ایڈ سمجھ نہیں پاتے، ایڈ کیا ہے، سبٹریکٹ کیا ہے، الجبرائک ایکسپریشنز کو کیسے ایڈ سبٹریکٹ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے۔
ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس پر بھی کلاس رکھیں گے. لیکن ایسے نہیں, پہلے آپ کی طرف سے دیکھیں گے کہ آپ کتنے سیریس ہو. تو اس کے لیے میں بھی پاسبل ہے کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ اناؤنس کریں, وہ جو ٹیسٹ میں 70% یا 80% کلیئر کر لیں ان کو ہم پھر اس پر کام کریں, کیونکہ بھیڑ اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ. ہم اس پہ کام کریں جو سیریس ہیں, جو محنت کرنے والے ہیں, ان پر کام کریں, اس سے ہم کوئی ایک آدھ ہیرا نکال لیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال تو ہے علی عمران صاحب کوئی؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکر گزار ہیں پروفیسر ناصر کے کہ انتہائی بہت ہی جو ہے نا خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے. یقیناً آپ لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہوگا. میں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ گو کہ مجلس نہیں ہے, محفل میلاد نہیں ہے, لیکن ہم اپنے اس محفل کو برکت دیں گے. ایک صلوات سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہتر انداز میں ایک صلوات ہدیہ کریں گے. اچھا, جیسا کہ ناصر بھائی نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ پہلا پروجیکٹ نہیں ہے. ہم اس سے پہلے بھی ٹیچنگ فیکلٹی میں اچھے خاصے ٹیچرز یہاں موجود تھے جب لیکچررشپ کا یہاں پہ ٹیسٹ رکھا گیا. چونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا ابھی جی ایس ٹی پی ایس ٹی کا, اس میں تمام تر جو ہے نا وہ مضامین شامل ہوں گے. لیکن جب ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں, جو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, خود پروفیسر ناصر بھی کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس میں سبجیکٹ وائز ہوتا ہے. تو اچھے خاصے جو سبجیکٹ کے لیکچررز تھے, پروفیسرز تھے, وہ یہاں موجود تھے. انہوں نے اپنے پروفیسرز نے اپنے بتایا, جیسا کہ ناصر بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا گائیڈ کیا. اس کے بعد ہم نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو سبجیکٹ وائز ڈیوائڈ کر کے ان کے ٹیچرز کے حوالے کر دیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت اچھا رسپانس جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس کی طرف سے نہیں آیا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپلائی ضرور کیا گیا. دیکھیں, پہلے ہمیں خوف تھا, اور یہ کیوں شروع کیا گیا. ایک سوال جو سر بیچ میں آ گیا ہے, میں جو ہے نا وہ اس کا جواب دے دوں. ایک سوال کسی نے ہم سے واٹس ایپ پہ کیا تھا کہ یہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, جس کی معیشت مضبوط نہیں ہے نا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. آپ چاہتے ہیں معاشرہ بلڈ کرے, یہ سوسائٹی بلڈ کرے, اوپر جائے, آپ کو اپنے فکر معاش سے آزاد ہونا پڑے گا. جب تک فکر معاش سے آزاد نہیں ہوں گے نا اوپر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, مٹیریلسٹک دور ہے, مادی زمانہ ہے, ہر ایک کو مادیات میں ہر ایک پھنسا ہوا ہے, اپنے گھریلو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اپنے ڈومیسٹک پرابلمز میں پھنسا ہوا ہے. لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معاشرے کا درد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ان جو معاشی فکر ہے نا ان سے آزاد ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ رشد کرے, ترقی کرے, آگے بڑھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے سے آزاد ہونا پڑے گا. اور یہ چونکہ جی ایس ٹی پی ایس ٹی 4 سے 5 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, اور اس میں آپ بہت بہتر انداز میں جو ہے نا وہ اپنے اسکول کی معاملات دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ فیمیل بلکہ میلز کے لیے بھی ہے کہ آپ اس کے بعد بھی جو ہے نا, چونکہ آپ کو ایک جاب مل رہی ہے, جاب ہے, آپ کی ایک سیلری آئے گی, ہر مہینے سیلری آئے گی. الحمدللہ گورنمنٹ میں ہر مہینے آپ کچھ بھی کرتے ہیں سیلری آتی ہے. تو سیلری آئے گی تو کم از کم آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں جو ہے نا وہ گھر کے میرے معاملات کیسے چلیں گے. جب یہ فکر سے آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی جو ہے ترقی کرے گا. اور خواتین کے لیے تو خاص طور سے کہ ایک خاتون کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو جو ہے نا انشاءاللہ پورا معاشرہ تشکیل دینا. انشاءاللہ مزید گفتگو چلتی رہے گی. ہمارے بہت سارے جو ہے نا یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں, تو میں ساتھ میں چاہوں گا کہ ان سے استفادہ حاصل کریں اور استفادہ کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ, خود اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, کئی دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. میں گزارش کروں گا جناب ارشاد حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شرکا سے خطاب فرمائیں. جناب ارشاد حسین صاحب. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عشرت حسین زیدی میرا نام ہے اور اسکول ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. اس سے پہلے ناصر صاحب آپ سے کچھ اپنی جتنی بھی معلومات تھیں وہ آپ کو دے کے گئے ہیں. تو ان کا تعلق جو تھا وہ کالج سائٹ سے تھا. تو میں بیسیکلی اسکول سائٹ سے
میرا تعلق ہے، جس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جونیئر اسکول ٹیچر یا پی ایس ٹی پرائمری اسکول ٹیچر، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ ناصر صاحب نے، حالانکہ ان کا تعلق کالج سائٹ سے ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے جتنے بھی آپ سے گفتگو کی ہے وہ بالکل درست انہوں نے بولا ہے کہ آپ اپنے پرائمری لیول سے لے کے 8 کلاس تک جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان کو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ انسان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ایبیلٹی، ایک دم سے تیاری نہیں ہو سکتی۔ جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ پہلے سے ہی اس کے اندر ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے، وہ جلدی پک کر جائے گا، ورنہ بالکل جیسے امتحان قریب آ گئے پھر اب لوگ ایم سی کیوز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ وہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے۔ اب جو بہت عرصے سے پڑھا رہا ہے یا جو ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اچھا اسٹوڈنٹ ہے، رہا ہے، یا ٹیچر ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کے کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایک دم سے سارا کا سارا میتھ تو نہیں پڑھ سکتا، پوری سائنس کے سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتا، لیکن بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میں اپنی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے 1996 کے اندر جو ہے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کیا تھا۔ ہمارا بھی اسی طرح جس طرح کالج سائٹ پر ہوتا ہے، اسکول سائٹ پر بھی جو گریڈ 17 ملتا ہے اس کو لیکچرار نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ تو ہم لوگ سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے اسٹارٹ لیتے ہیں، اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنتے ہیں۔ اور جو پرائمری ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، پی ایس ٹی، جی ایس ٹی وغیرہ، اس کے لیے پھر وہ نیچے لیول کے مطلب ٹیچرز ہوتے ہیں۔ لیکن جو 17 گریڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسکول سائٹ پہ جانے کے لیے، وہ کہلاتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ ہم لوگ لیکچرار نہیں کہلاتے، گریڈ ان کا وہی ہوتا ہے 17۔ تو کالج سائٹ پہ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہلاتے ہیں لیکچرار، اور ہم لوگ جو اپوائنٹ ہوتے ہیں اسکول سائٹ پہ 17 پہ اگر جائیں گے تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں، اس سے نیچے پھر پی ایس ٹی وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تیاری کریں جیسا انہوں نے بتایا ناصر بھائی نے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اپلائی تو آپ نے کر دیا ہے، اب آپ کوشش کریں اپنی امتحان میں سلیکٹ ہونے کے لیے، بیٹھیں۔ بہت ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ میں اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز کو دیکھتا ہوں تو ہماری کمیونٹی سے بہت کم لوگ مجھ کو وہاں نظر آتے ہیں۔ بہت سے ان کا رجحان نہیں ہے، یا ان کو میرے خیال میں معلومات نہیں ہوتی ہیں کچھ، تو وہ اس سلسلے میں اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی اچھی کوشش ہے، جعفر طیار جو سوسائٹی ہے ان کی لائبریری والوں کی، کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے، اور آپ کو اس کے لیے گائیڈ کریں گے جس حد تک بھی ہو سکے گا۔ تو یہ ایک اچھا ہے، مطلب آپ کے لیے اپورچونیٹی ملی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ اچھی طریقے سے تیاری کریں۔ اور 96 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب اپلائی کیا تھا تو ہماری کسی قسم کی کوئی سورس نہیں تھی۔ اس وقت بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اس میں جو سورس والے لوگ ہوتے، پیسہ ہو، سفارش ہو، ایسی کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے تھوڑے بہت لوگ ہو جاتے ہو، لیکن میں نے اپنے سلیکٹ ہونے کے بعد جو میرے ساتھ بہت سے لوگ سلیکٹ ہوئے، ان سے جب پوچھا، ان سے جب آپس میں گفتگو ہوئی، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہو کے آئے وہ قابل تھے، اپنے سبجیکٹ میں ان کو عبور تھا، ایسے نہیں تھے کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہ ہو۔ تو اس سے میرے اندر کانفیڈنس بڑھا۔ میں نے اور لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی آپ لوگ بالکل مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو گورنمنٹ جاب ہے، یہ تو بھائی سفارش پہ ملے گی، پیسے پہ ملے گی، اور اس سے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپلائی کریں، اس میں بڑے اچھے قابل قسم کے، اب تو آئی بی اے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، آئی بی اے، این ٹی ایس ٹیسٹ، اس طرح کے ٹیسٹ انہوں نے رکھ دیے ہیں باقاعدہ، اور اس میں سفارش اور پیسہ میرے خیال میں اب بالکل ہی ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا ہی، اور جو قابل لوگ ہیں وہی آگے آئیں گے۔ اس لیے امید میں آپ کو دلا رہا ہوں، مجھے اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایبیلٹی ہوگی، قابلیت ہوگی، تو یقیناً آپ لوگ سلیکٹ ہوں گے۔
کسی قسم کی اس میں وہ آپ کو ہچکچانے والی بات نہیں ہے. آپ لوگ اپنی کوشش کریں, محنت کریں, اپلائی کریں اس کے اندر, اور جب تک آپ امتحان دینے کے لیے جائیں تو پرسکون ہو کے جائیں. جیسے ناصر بھائی نے آپ کو بتایا اپنے سبجیکٹ کے اوپر, آپ کا کیونکہ ایک سبجیکٹ نہیں ہے, جب لیکچرار کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یا تو کیمسٹری کے لیے کوئی لیکچرار سلیکٹ ہوتا ہے, یا کوئی فزکس میں ہوتا ہے, کوئی انگلش میں ہوتا ہے, ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے سبجیکٹ کو, جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا یا ٹیسٹ دینے کے لیے اس وقت گیا, تو میں نے 9th سے لے کے 9th 10th 11th 12th اور آگے BSc MSc جتنی بکس تھی کیمسٹری میں, جو کچھ بھی میں نے پڑھا تھا, اس کو سب کو دوبارہ ریوائز کیا میں نے, دوبارہ میں نے اس کو پڑھا, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کوئی پوچھ سکتا ہے, بڑی سے بڑی بات بھی کوئی پوچھ سکتا ہے, تو یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے آپ کسی بات کو چھوٹا نہ سمجھیں. جو بھی اس میں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, فزکس ہے, سائنس ہے, میتھمیٹکس کے اندر فیکٹرائزیشن ہے, الجبرا ہے, اس کے جتنے بھی کوسچنس ہیں جو بھی آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں, بکس ٹیکسٹ بک میں دیے ہوئے ہیں, ان کو پہلے آپ اچھی طریقے سے سولو کریں. تھوڑا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اس کے لیے, جو ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس امتحان قریب ہے تو اس سے کچھ دن پہلے بیٹھ گئے اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس وقت تو آپ کو پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا, پھر آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اندر جو ہے عبور ہونا چاہیے. پھر جو پیپر چیک کرتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی اتنا قابل بچہ ہے, اس کو کوئی ہٹا نہیں, اسے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ, ہر انسان کا ظاہری بات ہے ضمیر بھی ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو اگر آپ اس قابل بنائیں گے تو پھر آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ کوئی آپ کو پھر ریجیکٹ نہیں کر سکتا. کوئی بہت ہی بیمان کوئی بیٹھا ہو تو کوئی اس کا تو پھر اللہ ہی مالک. لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے, اور ہر شعبے کے لیے آج کل یہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا ایم اے اردو کیا ہے, ایم اے انگلش کیا ہے, جس کا کیا فائدہ. ایم اے اردو بھی کرتے ہیں نا, آپ ٹاپ لیول پہ رہیے. آپ ایم اے انگلش کرتے ہیں, آپ اس میں ٹاپ پہ رہیے. جب آپ اوپر کے ٹاپ لیول پہ رہیں گے, اچھے اسٹوڈنٹس میں آپ رہیں گے, تو پھر جاب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی. اپنے شعبے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپرٹ ہونا پڑے گا اگر آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. کہیں بھی آپ جائیں گے, اگر آپ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی کہیں انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی انٹرویو لیں گے, آپ کا ٹیسٹ لیں گے, آپ کو دیکھیں گے بھئی اس کو آ رہا ہے, اچھا سمجھا بھی پا رہا ہے یہ, اور اس کے اندر قابلیت بھی ہے, تو وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. اس کی ضرورت بن جائیں گے آپ. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیے, آپ پرائیویٹ میں جائیے, گورنمنٹ میں جائیں, کہیں بھی آپ جائیں, تو ان کی جب آپ ضرورت بن جائیں گے تو وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے. ہم یہ سمجھیں اب سارے بچے فرض کریں ایوریج والے ہیں, تو وہ سوچیں کہ پیپر چیک کرنے والا بھی سب کے ایک جیسے ہی نمبر ہے, سارے نالائق ہیں یا سارے ہی ایوریج ہیں, تو پھر وہاں پر چانس بن جاتے. وہ کہتے ہیں چلو اپنا بندہ رکھ لو, یہ رکھ لو, وہ رکھ لو. لیکن جب وہ دیکھیں کہ بھئی اتنا قابل ہے, 90% 80% تک یہ نمبر لے رہا ہے, ان کو ضرور پھر وہ سلیکٹ کریں گے, لازمی طور پر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور اپلائی کریں, محنت کریں, اپنے اندر قابلیت کا اضافہ کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اپنے لیے آپ کو ایبلٹی جو ہے, قابلیت جو ہے وہ آپ کو بڑھانی پڑے گی. اور پھر گورنمنٹ جاب آخری نہیں ہے, آخری ٹارگیٹ نہیں ہے کہ کسی کو گورنمنٹ جاب نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں, پرائیویٹ میں بھی آپ کے بہت سارے آپ کے پاس شعبے ہیں. گورنمنٹ میں میں خود ہوں, تو وہاں بھی بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو تنخواہ تو ٹھیک ہے آپ کو مل جاتی, گورنمنٹ میں بھی ابھی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو وہاں ریگولر رہنا پڑتا ہے. اب ایسا نہیں آپ گھر بیٹھ کے آپ کو تنخواہ مل رہی. بہت سے لوگوں کا یہ پہلے کانسیپٹ ہوا کرتا تھا, گھر بیٹھ جائیں گے اور تنخواہ ملتی رہے گی. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے. اب وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم ہے, اٹینڈنس ہوتی ہے آپ کی, آپ کو وہاں حاضر ہونا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو کلاسز لینی پڑیں گی. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی تھوڑی بہت وہاں کھنچائی بھی ہو سکتی ہے, سرزنش ہو سکتی ہے آپ کی, اور باقاعدہ آپ کو ڈائری وغیرہ بنانی ہوتی ہے. بہت سے ایسے اسکولس ہیں جہاں پہ باقاعدہ وہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس آپ کے اوپر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے گورنمنٹ میں بالکل کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ کا نہیں ہے. نہیں, اب وہاں پر بھی انہوں نے تھوڑی سختی کر دی ہے. ریگولر آپ کو جانا پڑے گا, ٹائم پہ جانا پڑے گا, ٹائم سے آنا پڑے گا. اور آگے بھی کچھ
دیکھیں ویسے اچھی امید دلانے چاہیے. لوگ کہتے ہیں پینشن ملے گی, یہ ہوگا وہ, تو آگے کے کیا ملک کے حالات ہوتے ہیں, کیا پالیسیز ہوتی. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ اپلائی کریں, آگے آپ کی لک ہے, آگے آپ کی قسمت ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, میرے ساتھ دوسرے میرے جو ساتھی ہیں, فروخ سجاد, 20-25 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. فروخ سجاد جو تھے وہ تو CSS کا ایگزام دے کے پاس ہوئے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر, CSS کے اندر. ایک تو آپ کا GST ہے نا, PST تو بہت چھوٹے لیول کا ٹیسٹ ہے, پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول ٹیچر کا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد پھر پبلک سروس کمیشن ہے, لیکچرار کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی آپ اس میں نہیں ہو تو آپ پڑھتے رہیے, آپ کو طریقہ پتہ لگ جائے گا کہ کیسے ٹیسٹ دینا چاہیے, ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو. اب ہر جگہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ بورڈ کا ایگزام پاس کر بھی لیتے ہیں پھر بھی آپ کو میڈیکل کالج میں جانے کے لیے ٹیسٹ ہے, انجینئرنگ کالج میں جانے کے لیے ٹیسٹ ہے. تو اسی طرح جونیئر اسکول ٹیچر ہیں آپ یا کوئی لیکچرار کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس کے لیے پبلک سروس کمیشن ہے. پھر آپ آگے اور کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جانا چاہتے ہیں, بیوروکریسی میں جانا ہے, CSS کریں آپ. لوگوں کا CSS کی طرف رجحان ہی نہیں. ہمارے بہت سے ہمارے جو ساتھ کمیونٹی لیول پہ سوچیں گے ویسے, تو اس طرف بھی اپنے اونچا لیول رکھیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مطلب یہ PhD یہ MA کریں. اگر کسی کی کوالیفیکیشن کم ہے وہ تو MA کرے, MSc کرے, MPhil کرے, PhD کرے, پڑھتا رہے آگے. وہ اپنی قابلیت کو بڑھاتے رہیں آپ, اور سمجھ کے پڑھیں, اس کے اندر پرفیکشن پیدا کریں اپنے پڑھائی کے دوران. تو یہ نہیں اس سے کہ نہ بیٹھ جائیں امتحان میں فیل ہو گئے یا پاس ہو گئے تو بس خاموش ہو کے بیٹھ. آپ اس کے اندر جو ہے اپنے لیول کو آپ بڑھائیے, MA کریں, MSc کریں, اور آگے جو ہے وہ MPhil کریں, یونیورسٹی سے ایفیلیشن آپ رکھیں اپنی. تو اس طریقے سے پھر آپ کا کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام آپ کو دینا پڑ جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ CSS کریں. جیسے ہمارے فروخ سجاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا بتا رہا ہوں, ایک پروگرام آتا تھا نیلام گھر, شاید آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہوں گے, 83-84 اس زمانے میں آیا کرتے تھے نیلام گھر. تو اس میں یہ ہوتا تھا مختلف مرحلے ہوتے تھے, اس میں جنرل نالج کے کوشچن بھی پوچھتے تھے, بغیر TV پہ پروگرام آتا تھا. تو اس میں ہمارے فروخ سجاد بھائی نے اس زمانے میں کار جو تھی کمپٹیشن کے اندر, کار انہوں نے ون کی. تو ٹیلنٹ ہوتا ہے انسان کے اندر تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. ٹیلنٹ اگر آپ کے اندر ہوگا تو اس پھر جو ہے کسی بھی قسم کی آپ کو رکاوٹیں جو ہوں گی وہ ذرا کم ہو جائیں گی. تو پہلے اپنے اندر ٹیلنٹ کو بڑھانا ہے آپ کو. پھر کسی بھی قسم کا کوئی تعصب ہو یا کوئی آپ کے پاس پیسہ چلے یا سفارش ہو یا کچھ بھی ہو, وہ پھر بات کی چیزیں. آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہے. اس امتحان میں پاس نہیں ہوئے تو آپ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیں, آپ CSS کریں, آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں, اپنی قابلیت کو بڑھائیں. اب MA والے بہت ہو گئے, MSc والے بھی بہت ہیں. ہر جہاں بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے یا بہت سارے لوگ ملیں, لیکن ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر قابلیت ہوتی ہے. انجینئر بھی بہت ہو گئے. اب ابھی ہماری ایک میٹنگ میں تھے ہم لوگ, وہاں بات ہو رہی تھی, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے میکینیکل انجینئر, کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی, 1 سال 2 سال سے بیچارے ان کو جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, تو لیکن ہمت نہیں ہاری انہوں نے. کہیں بھی انٹرویو دینے جاتے ہیں, ان سے پچھلے بیچ کے پتہ نہیں کتنے لوگ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جاب کے لیے اپلائی. اب جاب بھی ظاہر بات گورنمنٹ جاب ہے یا کوئی بھی جاب ہو, سب کو تو نہیں مل سکتی, وہ تو کچھ ہی لوگوں کو ملے گی. اور یہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے یہ تو UC لیول کے اوپر. آپ نے اپنے UC کے اندر 90% لے لی, اور دوسرے UC کے اندر جو بچہ ہے اسٹوڈنٹ ہے اس کے 85% ہے, اس کا ہو گیا, وہ کبھی آپ کو ملے گا کہے گا بھائی میرے تو 85 تھے, آپ کہیں گے میرے تو 90 تھے. تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ اپنے UC کے اوپر ہے. UC کے اندر جو ہے وہ اگر آپ ٹاپ پہ رہیں گے تو پھر اس کی آپ کے سلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ ذرا بڑھ جائیں گے. تو میری تو یہی تجربہ ہے, اور اب تک میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان اگر قابل ہے, اس کے اندر ایبیلٹی پائی جاتی ہے, اس نے پڑھا ہوا ہے, اس میں نالج ہے, تو پھر اس کے لیے کافی حد تک کہیں نہ کہیں اس کو رستے کا حل مل جائے گا. ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ, دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ, اس کا کہیں نہ کہیں اس کے جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنا دیتا ہے.
آپ اس میں یہ ہے کہ پرسکون رہیں اور مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ ایسے پریشانی کی حالت میں ایگزام دیں گے تو انڈیا انٹرویو دیں گے تو اس میں بھی پھر چانس ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. بعد میں وہ سوچتا ہے کہ یار میں پزل ہو گیا تھا، میں کنفیوز ہو گیا تھا، میں اس سے اچھا پیپر کر سکتا تھا. قابلیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن خواہ مخواہ وہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پیپر غلط کر کے آ جاتا ہے. تو بالکل پرسکون انداز کے اندر اور نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑا واک وغیرہ بھی ویسے بھی کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے پارک جانے کا یا تھوڑا واک کرنے کا. تھوڑا واک وغیرہ بھی کریں، پرسکون رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور سب سے بڑی بات جیسے ناصر بھائی نے بتایا آپ کو کہ آپ انگلش کی ساری بکس، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سائنس، اس کے بعد میتھمیٹکس، ان تمام بکس کو جو گورنمنٹ کی بکس ہیں، ٹیکسٹ بک ہیں، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھیں. اور پھر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تو آپ کسی ٹیچر سے سمجھ لیجئے. آپ کو اگر آپ کو کچھ آتا ہوگا تو ٹیچر بھی آپ کو سمجھانے میں اس کو دقت نہیں ہوگی، آسانی سے آپ کو سمجھا دے گا. لیکن اگر بالکل آپ شروع سے آپ چاہیں گے اس کو بالکل نیچے لیول سے، بالکل الف ب پ ت سے وہ آپ کو میتھمیٹکس یا سائنس پڑھائے، اس کے لیے بہت مشکل ہے. وہ جھنجھلا جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا. تو کچھ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. جب وہ دیکھے گا ہاں اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ اس سے کچھ پوچھتے ہیں سوال تو کچھ جواب یہ دیتا ہے، کچھ چیزیں اس کو نہیں آتی ہیں، تو پھر وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اچھا یہ اس طریقے سے. اب جو آپ لوگ ٹیچر، آپ کو پتہ ہی ہے، جو بالکل ڈل بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی ٹیوشن بھی نہیں پڑھاتا ہے، اس کا پہلے انٹرویو لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی اس پہ تو بہت محنت کرنی پڑی، اسے کچھ آتا جاتا ہی نہیں اس کو. تو اس لیے آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کریں، پہلے خود پڑھیں، پھر آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ یہاں لائبریری میں آ جائیں. آپ سے جو سینئر لوگ ہیں یا ایک دوسرے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنا گروپ بنا لیں، آپ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز ایک کو آتی ہے، ایک چیز دوسرے کو آتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھیں. لائبریری میں آیا کر لائبریری میں آ کے بیٹھیں آپ لوگ، یہاں ایک دوسرے کو سے گائیڈ لائن لیں، کچھ پوچھیں، ایک چیز دوسرے کو سمجھائیں، وہ آپ کو سمجھائے. تو اس طریقے سے پھر آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میری دعا ہے، میں نے ٹائم بہت لے لیا کیونکہ ناصر بھائی نے تو بالکل آپ کو بریف کری، جو باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ باتیں سب انہوں نے بتا دیں. تو جس حد تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے آپ کو گائیڈ کیا. باقی اللہ سے پنجے تن پاک کے صدقے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ارشاد حسین صاحب کے کہ انہوں نے گفتگو فرمائی، مؤثر گفتگو فرمائی. انشاءاللہ آپ نے استفادہ کیا. چونکہ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں عمران بھائی ہیں، پروفیسر علی عمران، انہوں نے بہت کچھ کہا تھا بولنے کو، لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے جو کمپیئرنگ کے دوران کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں اور پھر مہمانان گرامی کو زیادہ جو ہے نا موقع دیا جائے. دیکھیں، تیاری کرتے ہیں ہم، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ اپنی ایفرٹس پٹ کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کلیئر ہے کہ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ہمارے جو امور ذمے ہیں ان کو انجام دینا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے ارشاد حسین صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس سے آگے کا سوچیں، جی ایس ٹی پی ایس ٹی سے آگے کا سوچیں، آپ لیکچرشپ کا سوچیں، آپ اس سے اوپر جائیں، سی ایس ایس کی طرف جائیں. میں بھی آپ زحمت دوں گا فاروق سجاد بھائی کو بھی، تو آپ اس سے اوپر کا سوچیں. میں آپ کو عرض کروں، شاید نام جو ہے نا انہوں نے، اگر میں نے ان سے پوچھ لیا ہوتا تو آپ کو نام بھی بتا دیتا، ورنہ میں بغیر نام کے تذکرہ کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت مشہور پروفیسر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے یونیورسٹی میں تو ان سے سوال ہوا کہ بھائی آپ نے کبھی کہنا جب بہت اچھا انٹرویو ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ایک پبلک سروس کمیشن جو جیسے ارشاد حسین صاحب نے بتایا کہ 17 گریڈ کے اور اس سے ابو کی جابس کے لیے کمیشن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پینل میں ان کا بھی کوئی نمائندہ موجود تھا. تو اس نمائندے نے ان سے سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ یونیورسٹی میں آئے، یونیورسٹی میں آ کے آپ نے جو ہے نا وہ انٹرویو دیا ہے، آپ نے کبھی اس سے پہلے کمیشن میں اپلائی کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل کیا تھا، لیکن وہاں پہ تو کوئز والے سوالات ہوتے ہیں. اب مجھے کوئز تھوڑی آتا ہے، مجھ سے جو ہے نا میں نے جتنا پڑھا ہے مجھ سے کانسیپچوئل سوال کرو، مجھ سے جو ہے نا فلسفیانہ سوال کرو، میں یہ جوابات تھوڑی دیکھ سکتا ہوں. تو وہ سب ہنسنے لگے اور ان کو نہیں گو کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا لیکچررشپ کا کمیشن کا ایگزام پاس نہیں ہوا، یونیورسٹی انہوں نے کلیئر کر لیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے
جو ہے نا وہ اگر کہیں سے دھتکارے جاتے ہیں یا ایک جگہ سے ہمارا دروازہ بند ہوتا ہے تو بہت سارے دروازے مزید کھلتے ہیں. ہارنا نہیں ہے. میں آپ کو شاید بہت سارے ٹیچرز ہیں اگر جنہوں نے لیکچرشپ کا ایگزام دیا تھا اور ہمارے ساتھ اورینٹیشن میں تھے تو وہ شرکت کرتے تو وہ جانتے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ اپلائی کیا, 2 دفعہ اپلائی کیا, 3 دفعہ اپلائی کیا, 4 دفعہ اپلائی کیا, فیل ہوتے رہے, فائنلی پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو کام ہے کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹانا, دروازہ کھولنا خدا کا کام ہے, دروازہ کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے. اور میں اسی حوالے سے مزید جو ہے نا زحمت نہیں دوں گا, حائل نہیں ہوں گا. میں گزارش کروں گا چونکہ حزب مراتب بھی ہیں کہ مہمان خصوصی جناب فاروق سجاد صاحب کو سب سے آخر میں زحمت دی جائے, لیکن چونکہ آپ کی مصروفیات ہیں اور بہت زیادہ مصروف بھی رہتے ہیں, نہ صرف یہ کہ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بلکہ اپنے جو دین کی خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ہی سنگین بیماری سے لڑ بھی رہے ہیں, اس کے باوجود وہ کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں فاروق سجاد بھائی کو. اس وقت پاکستان کسٹمز میں کلیکٹر کی پوسٹ پر ہیں اور اس سادگی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. تو میں گزارش کروں گا مہمان خصوصی جناب فاروق سجاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو اس لائبریری کی مینجمنٹ ہے اس کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا, اور ساتھ ساتھ یقیناً میں خود گلشن میں رہتا ہوں, نارتھ ناظر آباد میں رہ چکا ہوں. نارتھ ناظر آباد میں ایک تیموریہ لائبریری ہوتی تھی لیکن وہاں بھی اس قسم کی فیسلٹیز نہیں تھیں. گورنمنٹ لائبریری تھی لیکن اے سی یا اس قسم کی فیسلٹیز نہیں تھیں. اسی طریقے سے ہمارا جو گلشن اقبال ایک بہت بڑی ٹاؤن شپ ہے, سارٹ آف مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, لیکن وہاں بھی اس قسم کی فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ جن لوگوں نے بھی مولانا صاحب حضرات اور جو بھی ان کی ٹیم ہے جنہوں نے یہ کام کیا, بہت ہی مستحسن کام ہے. اور صحیح اس کا جو کیا کہنا چاہیے استفادہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم صحیح طریقے سے اس کو یوز کریں اس لائبریری کو. اور میرے خیال میں کسی شیعہ پاکٹ میں تو اس قسم کی لائبریری نہیں ہے. تو آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو یوز کریں. ابھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ جناب بہت پیسے چلتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کسی حد تک یہ باتیں صحیح تھیں کہ جو یہ لوور لیول پہ, لوور لیول تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی جو پرائمری اسکول ٹیچر اور جو سیکنڈری اسکول ٹیچر تھے وہاں ایک زمانے میں پیسے چلتے تھے. پیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کلرکوں کو دیے جاتے تھے, اے جی سندھ میں دیے جاتے تھے. خود ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 50,000 روپے میں 1 لاکھ روپے میں نوکریاں مل جاتی تھیں. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں عام ہوئیں اور جو مختلف جو ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے, خاص طور پر ورلڈ بینک, اس نے نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایڈ دیں گے لیکن آپ کو کچھ شرائط پہ یہ ایڈ ملے گی. آپ ٹیچرز کو ریکروٹ کریں, لیکن ٹیچرز کو ریکروٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کسی کریڈیبل ادارے سے لینا پڑے گا. تو پہلے وہ شاید این ٹی ایس تھا, اس کے بعد اس وقت آئی بی اے سکھر کا جو ادارہ ہے اس کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ لے. اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک جو ٹیسٹ ہے کیونکہ وہ ایم سی کیو ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک مشین بیسڈ پروسیس سے گزرتا ہے, تو اس میں کسی قسم کی بھی بدعنوانی کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کی مثال خود میں نے کوشش کی تھی, ہماری خود رشتہ داریں 2 بچیاں ہیں جو کہ پچھلے سال اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئیں, اور میری کوشش تھی کہ وہ بھی یہاں موجود ہوں آپ لوگوں کے سامنے, لیکن کچھ ان کی خاندانی مصروفیات اور گھریلو مصروفیات اس قسم کی تھیں کہ وہ نہیں آ سکیں. لیکن انشاءاللہ کیونکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہنا ہے تو انشاءاللہ وہ آئیں گی اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ اس سلسلے میں ڈسکس کیا جائے گا. ایک دوست نے بہت اچھی بات کی ہمارے پروفیسر صاحب نے کہ آپ کو خود مطلب ٹیوشنز آپ دیں, بھلے فری میں ٹیوشنز دیں تاکہ مثلا آپ لوگوں کو پتہ چلے کیا کانسیپٹس کیا ہیں. مثلا میں ایک سوال اکثر کرتا ہوں بچوں سے کہ بھائی وچ ون از گریٹر, 1/10 اور 1/3؟ آپ بتائیں گے میڈم 1/10 زیادہ بڑا ہے یا 1/3 زیادہ بڑا ہے؟ 1/3 بڑا ہے. کیوں بڑا ہے 1/3؟ اگر آپ سے مثلا ایک کیک ہے اس میں آپ 10 حصے کریں گے تو آپ کو چھوٹا
ملے گا اور 3 حصے کریں گے تو بڑا ملے گا. تو یہ ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس طریقے سے اور کانسیپٹس اگر آپ جو بھی درسی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان کو پڑھیں, تو یقیناً وہ کانسیپٹس آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوں گے اور آگے جو ہے وہ آپ کامیابی کی طرف قدم آگے بڑھا سکتی ہیں. اور دیکھیں گورنمنٹ سروس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم اب آ گئے ہیں اور عیاشی نہیں. دیکھیں آپ اگر گورنمنٹ سروس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک جاہل اور ناخواندہ قوم ہے جس کو آپ کو اوپر لے کر آنا ہے. تو ابھی سے عہد کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے, ائمہ سے, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی تو پوری محنت کے ساتھ جو ایک یہ, کیونکہ یہ کار انبیاء ہے, اس کو آپ لوگ آگے بڑھائیں گے. اور مثلا ہمارے سامنے ارشد بھائی کی مثال موجود ہے کہ کس طریقے سے اور لوگ کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اور بہرحال ایک تو وہ مسئلہ, دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی, ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آدھی آدھی تنخواہیں مل رہی ہیں, لیکن وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. 2 ہی فیکٹرز ہیں اس کے, ایک تو یہ جو اداروں کا نفوذ ہے وہ ہے, اور دوسرا یہ ٹیکنالوجی, فیشیل ریکگنیشن, جو بھی آپ تھم وغیرہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ہم نے یہ کام جو ہے ہمیں کرنا ہوگا. تو اس حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا, بہت بہتر بات آلریڈی مجھ سے پہلے لوگ کر چکے ہیں. باقی تھوڑا سا مسئلہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ لیک آف سیریسنیس ہے. مثلاً یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹیسٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی باقی جو گورنمنٹ ادارے ہیں, چاہے وہ سینٹ گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, وہ مختلف ٹیسٹ اپنے لیتے رہتے ہیں. ایک سنگل پیپر ایگزام جسے ہم کہتے ہیں, کبھی وہ NTS لے لیتا ہے, کبھی کوئی اور ادارہ لے لیتا ہے. تو مختلف اس قسم کے ادارے چل رہے ہیں پورے پاکستان میں. تو یہاں بھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا اور اس وقت الہادیہ اکیڈمی کی جو مینجمنٹ ہے اس کے تعاون سے ہم نے سنگل پیپر ایگزامینیشن کی تیاری شروع کروائی. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر جیسے کہتے ہیں کہ پبلسٹی کے باوجود پوزیشن وہاں یہ ہوتی ہے, کبھی 3 لوگ آتے ہیں, کبھی 4 لوگ آتے ہیں, کبھی کل میں نے سنا تھا کہ شاید 8 لوگ وہاں آ گئے تھے. اچھا, اب مسئلہ یہی ہے, مجھے گو کہ ہم نے فیس رکھی ہے لیکن ان سے ہم فیس بھی نہیں لے رہے, ہم ڈونیشنز کے ذریعے ٹیچرز کو اور باقی لوگوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود افراد آنے کو تیار نہیں ہیں. تو مثلاً گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ملتا, آپ نے محنت کرنی ہے, اپنے علاقے میں کریں, کہیں اور جائیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن اتنے فاسٹ ہیں, 2-3 بچیاں جو ہیں وہ کریں, ایک رکشہ لے لیں, آرام سے کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چیزیں جو ہیں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سیف بھی ہیں, اور یہ ہے کہ چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہاں بھی ہماری کوشش ہے, ہماری جو یہاں کی مینجمنٹ ہے کہ اس کے حساب سے کوئی اچھے لوگوں کو تیار کیا جائے کہ وہ یہاں کم از کم ان ٹیسٹوں کی تیاری کروائیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, ٹیچنگ میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, جاب میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ مثلاً یہ سنگل پیپر ایگزامس ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو تیاری ہوتی ہے الہادیہ اکیڈمی میں. فردر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں مینجمنٹ کو دے دوں گا, وہ آپ کو دے دیں گے. تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے. تھرڈ چیز جو ہے انہوں نے کہا کہ جی CSS, تو CSS بیسکلی ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ کیا ہے. CSS اس وقت جو پاکستان میں جتنی بھی جابس ہیں اس میں سمجھ لیں کہ جو پریمیئر جابس ہیں جس میں لوگ یعنی گریڈ 17 میں مثلاً ایک لیکچرر بھی آتا ہے, ایک ٹیچر بھی آتا ہے, اور ایک CSS آفیسر بھی آتا ہے. لیکن گریڈ 17 سے لے کے جس وقت ہائیسٹ ہمارا جو ایکولن ہے بیوکریسی کا ہے وہ گریڈ 22. اس میں پہنچنے کے جو چانسز ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ CSS آفیسر کے ہوتے ہیں. اور ایون ایٹ لوور گریڈس یعنی 17, 18, یعنی جو آپ کا ڈپٹی کمشنر ہے وہ کیا ہے, گریڈ 18 اور گریڈ 19 کا افسر ہے. اس کے مقابلے میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے مقابلے میں اور افسران ہیں یا لیکچررز ہیں یا باقی لوگ ہیں. تو جو پاورز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں کافی امبیلنس ہے. اور مثلاً ہماری کمیونٹی کے لیے اس ایگزام کو سیریسلی لینا ضروری اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہم پروسیکیوٹیڈ کمیونٹی ہیں, کبھی کوئی ہمیں یہاں سے تھپڑ مارتا ہے, کبھی یہاں سے ہم تھپڑ مارتا ہے. تو بیسکلی کمیونٹی امپاورمنٹ کے لیے کم از کم جو ایسے ہمارے دوست ہیں,
ایسی خواتین ہیں, ایسے حضرات ہیں جو کہ ان کے اندر ایبلٹی ہے, وہ انگریزی کچھ بہتر لکھ سکتے ہیں, بہتر پڑھ سکتے ہیں, ان کی وکیبلری اچھی ہے, ان کو پڑھنے کا شوق ہے, ان کو ضرور آنا چاہیے. اور اسی ابھی جو یہ پروگرام ہو رہا ہے, اسی سے پیرالل ایک پروگرام جو ہے وہ اس وقت C20 بلاک 5 گلشن اقبال میں ہو رہا ہے, جو کہ سر وجاہت جو کہ تقریباً پچھلے 20-25 سال سے CSS کے امیدواروں کو تیاری کروا رہے ہیں. تو وہاں بھی اسی قسم کا پروگرام ہو رہا ہے, CSS اورینٹیشن پروگرام. تو آپ میں سے جو بھی خواتین و حضرات انٹرسٹڈ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فوکس, ٹھیک ہے, ایک تو یہ فوکس ہے آپ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اگر ایبلٹی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور مثلاً یہ ہے کہ اگر اللہ نے مزید توفیقات دی اور اگر میں یہاں سے بھی اچھے اسٹوڈنٹس مل گئے, سیریس مائنڈیڈ اسٹوڈنٹس مل گئے, تو یہاں بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہم اس پیپر کی تیاری کریں. اور ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں, کچھ ہماری مائیں ہیں, کچھ بہنیں ہیں, تو جو بھی آپ کے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں, مثلاً بھائی ہیں, آپ کے ہسبینڈس ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کا تعارف دیں. اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلڈ ان اے سنگل ڈے. ابھی سے اگر ہم بچوں کو تھوڑا سا پڑھنے کی عادت ڈالیں گے, خاص طور پہ ان کی انگریزی بہتر کریں گے, ڈان اخبار مثلاً پڑھنے کی عادت ڈالیں گے, ان کو کچھ ریٹن اسائنمنٹس دیں گے, لکھنے کی عادت ڈالیں گے, تو آگے چل کر مثلاً وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں مثلاً ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ میٹرک کے بعد جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہم یہاں آرگنائز کریں, جس سے ان کی اسکلز جو ہیں, انگلش کی اسکلز کم از کم بہتر ہوں, کیونکہ سارا گیم جو ہے یہ انگلش کا ہے. اس میں آپ نے پیپرز جو دینے ہیں وہ انگلش میں دینے. تو اگر آپ انگلش نہیں صحیح لکھ سکتے اور صحیح طریقے سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. کوشش, محنت, کیا وہ شعر ہے کہ جی عمل پہ اہم جہاد زندگانی میں ہے یہی پردوں کی شمشیر, یقین موقع عمل پہ اہم محبت فاتح عالم. تو ایک یقین ہونا آپ کو چاہیے. آپ بس یہ نہیں کہ جناب آپ نے بس ایک سمجھ لیا کہ ہم سفارش پہ ہو جائیں گے. یقین محکم, عمل پہ اہم, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, محبت فاتح عالم. دیکھیں لوگوں کو کہاں پہنچے ہیں, کس طریقے سے پہنچے ہیں. ایون یہ والا جو کانسیپٹ ہے CSS کا اور باقیوں کا, ایون جو مثلاً دیگر ہمارے فرقۂ اسلامی ہیں ان کے مدرسوں میں بھی آ رہا ہے کہ ان مدرسوں میں دینی بھی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ برحبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات تو وہاں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور لوگ سلیکٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اس وقت تک تو جو ہماری جو بیوروکریسی ہے یا جو افسر شاہی ہے وہ کسی حد تک نیوٹرل ہے, اتنا زیادہ مذہبی رجحان ان کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر آگے چل کے یہ لوگ آتے ہیں جو کہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور آنے کو ہر کوئی آ سکتا ہے, مثلا اس میں آپ کو انگریزی اچھی لکھنی آنی چاہیے, تھوڑی آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے, کوئی بھی آ سکتا ہے. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, محنت. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میدان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سیٹیں ہیں آپ خالی ہیں, جو آ جائے, جو محنت کرے اس پر آ جائے. تو مثلاً دیکھیں کہ بھیا مثلاً جعفر طیار اتنی بڑی آبادی ہے, پچھلے 20, 25, 30 سال سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مثلاً CSS میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس چیز کا تجزیہ کرنا چاہیے ہم کو. اسی طریقے سے باقی پروفیشنز میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کریم ہے, مثلا کریم سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ پروفیشنل کالجز میں چلے جاتے ہیں, میڈیکل میں چلے جاتے ہیں یا انجینئرنگ انڈسٹریز میں چلے جاتے ہیں, وہ ان کو اچھی جاب مل جاتی ہیں, اس کے بعد وہ پھر اس طرف نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو انہیں تھوڑی قربانی دے کے ان پروفیشنز میں آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثلاً یار کراچی میں کم از کم 2-3 ASPs, SSPs, IGs کچھ تو شیعہ لگے ہوں, کچھ 2-3 DC شیعہ لگے ہوں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور پروفیشنز میں ہمارے لوگ ہوں.
تو آپ لوگ خاص طور پہ جو ہماری محترم بہنیں ہیں وہ موٹیویٹ کر سکتی ہیں بچوں کو, بچیوں کو. اور اس میں کوئی ایسی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے, خواتین بھی آ سکتی ہیں, حضرات بھی آ سکتے ہیں. ماحول کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جی ماحول بہت خراب ہے. نہیں, خواتین کے لیے بہترین ماحول ہے. ہر قسم کی جو سہولت خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کو دی جاتی ہے, ان کو ایک احترام دیا جاتا ہے. تو کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جی ایک غلط قسم کا انوائرمنٹ ہے. نہیں, بہت اچھا انوائرمنٹ ہے گورنمنٹ آفیسز کا, خود میرے اپنے آفس کا, باقی آفیسز کا, کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ تقریباً میں 25-30 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس نوجوان آتے ہیں, بچے آتے ہیں, اس کے بعد پھر بڑی بریفنگ لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کیا سفارش چلتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ محنت کریں یار, آپ کا کام محنت کرنا ہے. اور سفارشیں جو ہیں وہ پاکستان ہیں تھوڑی بہت چلتی ہوں گی ہر جگہ کہیں نہ کہیں, لیکن بہرحال باقیوں کے مقابلے میں سفارشیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چلتی ہیں, بینکوں میں بھی چلتی ہیں, ہر جگہ چلتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, کوشش کریں اور ان امتحانوں کو جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نخواستہ نہ بھی ہو تو آپ کم از کم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کچھ دیگر امتحانات, کچھ اچھی ایک باعزت روزگار جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں. اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ پڑے رہیں اور باقی اپنے ساتھ اقتصادی مسائل. اس وقت آپ دیکھیں کرونا میں کتنے پرابلم ہوئے تھے, کرونا میں اتنے پرابلم ہوئے, لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں, بیچارے بڑے بڑے وائٹ کالر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے. لیکن آپ نے کسی بھی ایک گورنمنٹ سرونٹ کا نہیں یہ سنا ہوگا کہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی, اس کو تنخواہ مل رہی تھی اپنی, اور وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ چاہے وہ کلرک تھا یا سویپر تھا یا ڈائریکٹر جنرل تھا, جو بھی تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں کم از کم یہ فوائد ہیں گورنمنٹ سروس کے, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس وقت بہترین موقع ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو تھوڑا سا ایک ویور دیا ہے وہ یہ ہے کہ بی ایڈ ایک شرط تھی کہ جی بی ایڈ بھی ہو, تو بی ایڈ انہوں نے ختم کر دیا ہے. مے بی آگے چل کے بی ایڈ ہو جائے آگے کے سالوں میں, تو یہ بھی ایک اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ بی ایڈ ابھی آپ لوگوں کو نہیں کرنا. لیکن جو لوگ اس شعبے میں رہنا چاہتے ہیں آگے وہ بی ایڈ کریں, اور تاکہ اگر آئندہ اس قسم کے ٹیسٹ ہوں تو کم از کم ان کے پاس بیسک کوالیفیکیشن ہو. ڈاکومنٹس اپنے ہمیشہ پورے رکھیں, ڈومیسائل نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, پی آر سیز نہیں ہوتے, وقت پہ وہ بھاگتے رہتے ہیں. بھائی جب آپ نے مطلب یہ تو میٹرک سے بن جاتا ہے, بلکہ 12-13 سال کی عمر سے بن جاتا ہے ڈومیسائل اور پی آر سی. اس کے لیے کوئی آپ کو محنت وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ 18 سال کے ہوں گے تو آپ کو ملے گا. اگر آپ جلدی بنائیں گے تو کوئی بھی پرابلمز ہوں گی وہ سالو ہو جائیں گی. لیکن اگر فرض کریں کہ کل آخری ڈیٹ ہے اور آپ کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ کتنے بڑی قابل کیوں نہ ہو, آپ اس مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے. تو آغا صاحب بھی آ گئے ہیں, مجھے بھی ایک جگہ جانا ہے آغا صاحب کے ساتھ. معذرت کہ میں مستفید نہیں ہو سکوں گا ان سے, اور آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ ان معروضات پہ غور کریں گے جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی معروضات ہیں, اور انشاءاللہ یہ کہ ایک بہتر طریقے سے یہ جو تیاری کا عمل ہے, پریپریشن کا عمل ہے, یہ آپ لوگوں کے اس لائبریری کے توسط سے ہوگا. اور باقی مثلا اگر کوئی سی ایس ایس میں انٹرسٹڈ ہے یا سنگل پیپر میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, وہ آپ کو لائبریری کی مینجمنٹ آگاہ کر دیں. شکریہ بہت بہت. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعجل فرجهم. ہم شکر گزار ہیں جناب فاروق سجاد صاحب کے کہ انہوں نے بیماری کے باوجود قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے اور تشریف لائے ہمارے درمیان. حجت الاسلام والمسلمین اس لائبریری کی سوچ کو جنریٹ کرنے والے اور اس لائبریری کے قیام اور بنیاد رکھنے والے مولانا نسیم الحسن صاحب, مولانا نسیم زیدی صاحب موجود ہیں. آغا صاحب ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں.
پروگرام کو چونکہ ہمارے ایک اسپیکر باقی ہیں، انشاءاللہ اس اسپیکر کے بعد ہم گزارش کریں گے حجت الاسلام مولانا نسیم زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. ہمارے درمیان موجود ہیں گورنمنٹ اسکول ٹیچر جناب مہر فاطمہ صاحبہ. میں گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ اس پروسیس سے گزر چکی ہیں تو آپ تشریف لائیں اور جو ہمارے شرکاء ہیں ان کو اس حوالے سے گائیڈ کریں. جناب مہر فاطمہ صاحبہ. برحبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعفر طیار لائبریری کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو یہاں انوائٹ کیا، صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کو کچھ انفارمیشنز جو ہے وہ دے سکوں، کیونکہ میں اس پروسیس سے گزر چکی ہوں. اور آپ جتنی بھی اس وقت خواتین اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ IBA کے جو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹیچنگ اپائنٹمنٹس کے حوالے سے، تو خواتین میں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ جاب ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں اس کے لیے بہت سارے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، سفارش کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے سفارش کریں یا ہم اس جاب کو حاصل کر سکیں. میرے پاس بھی کچھ اسی طرح کی انفارمیشنس آئی تھیں، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے فارم سبمٹ کرایا اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس ٹیسٹ کو، جب ہماری ڈیٹ دی گئی ہم نے اس ٹیسٹ کو دیا. ساری باتیں میں اس لیے نہیں کروں گی کہ آپ کو بہت اچھی باتیں انفارمیشن یہ سر جتنے بھی تھے سب بتا چکے ہیں تیاری کے حوالے سے. میں تھوڑا سا آپ کو اس سے آگے کا پروسیس بتا دوں گی. بس جو بہنیں ہماری تیاری کر رہی ہیں وہ اس نظر سے تیاری کریں کہ جو سبجیکٹ آپ تیار کر رہی ہیں اپنا، اس کو ظاہر ہے آپ اپنی پوری کمانڈ حاصل کریں، کوشش کریں کہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اس لحاظ سے کہ کچھ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. آپ لوگ تو بہت لکی ہیں کہ آپ لوگ کو اتنی اچھی انفارمیشنس مل رہی ہیں کہ ایک ادارے کے تحت آپ کو یہ نالج دی جا رہی ہے، بہترین اساتذہ کے ذریعے آپ کو انفارمیشنس مل رہی ہیں. لیکن جب ہم نے دیا تھا 2007 میں ہمارے پاس جب یہ اپائنٹمنٹ کے آیا تھا تو ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی میٹر نہیں مل رہا تھا کہیں سے بھی. یعنی ہم لوگ اتنا پریشان تھے کہ کہاں سے ٹیسٹ ہوگا، کس سبجیکٹ سے آئے گا اور کیا تیاری کرنی ہے. بس یہ تھا کہ PST یا GST کے لیے آپ کو 8 تک یا 9 تک آپ کو سبجیکٹ پڑھنے تھے. ہم نے سندھ بورڈ کی جو بکس تھیں اس کو لیا اور اس کو مطالعہ کیا اور کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے کیا چیز آئے گی. جب ہم لوگ پہنچے ہیں اور NED میں ہمارا یہ ٹیسٹ ہوا تھا، NED کے مطلب اس میں گراؤنڈ میں یہ ہمارا ٹیسٹ تھا، تو جب میں وہاں پہنچی ہوں تو 22,000 اسٹوڈنٹ وہاں گراؤنڈ میں موجود تھے، ان کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھی. تو جب میں وہاں داخل ہوئی تو میں دیکھ کے بہت گھبرائی اور میں نے کہا ہمارا اس 22,000 میں کہاں نام آئے گا، میں یہ ٹیسٹ نہیں دے رہی. میں نے 2-3 دفعہ اپنی سیٹ کو چھوڑا اور میں اٹھ گئی. میں نے کہا نہیں، بہت مشکل کام ہے، میری اتنی اچھی سے تیاری نہیں ہے، نہ مجھے اتنا زیادہ پتہ تھا. لیکن پھر میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا. یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگ، جس میں بلوچی بھی تھے، سندھی بھی تھے، کچھی لوگ تھے جن کی لینگویج بھی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی اور میں اپنے آپ کو کیونکہ بالکل ایک اکیلی تنہا سمجھ رہی تھی. لیکن میں وہاں پر بیٹھی اپنی سیٹ پہ اور سیٹنگ ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے تھا، یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے میں بھی یہی ہو. انہوں نے الفابیٹ ABCD کے حساب سے انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی بھی پورشن میں بیٹھ جائیں، چاہے A کے میں بیٹھیں چاہے B کے میں بیٹھیں. اچھا، ہمارے پاس جو ایڈمٹ کارڈ تھا اس میں ہمارا سیٹ نمبر تھا، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں وہاں سیٹ نمبر ملے گا اور ہم اس کو ڈھونڈیں گے. تو 22,000 اسٹوڈنٹ میں ظاہر یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ کسی بھی الفابیٹ کے اس میں بیٹھ جائیے. وہ ایڈمٹ کارڈ ہمارے پاس تھا. جب ہم وہاں بیٹھ گئے تو وہ بار بار پنڈال میں یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ دیکھیں اس وقت پنڈال میں 22,000 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، سب ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو پیپر دینا ہے وہ کس طرح دینا ہے وہ اس سے متعلق انفارمیشن دے رہے تھے. جتنی بھی ہمارے پاس اسٹیشنریز تھی انہوں نے کہا سب آپ اپنی رکھ دیں، کوئی یوز نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. تو اسٹیشنری کا جتنا بھی میٹر تھا انہوں نے خود ہم کو پرووائڈ کیا تھا. اچھا، ہم نے جب پیپر ہمارے پاس آیا اور انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ پیپر بھرنے میں یعنی اس کے فارم فل کرنے میں جو فرسٹ پیج تھا کوئی بچہ جلدی نہ کرے. بہت سارے جو اردو نہیں سمجھ رہے تھے ان کی اب لینگویج انہوں نے جلدی جلدی اپنے نیمز بھرنا شروع کر دیے تھے. انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اگر آپ نے اس فارم کو، اس پیپر کو غلط سبمٹ کر دیا، غلط فل کرا، تو آپ کو یہ فارم جو ہے یہ آپ کا پیپر کمپیوٹر ریجیکٹ کر دے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے فرسٹ ٹائم یہ چیز دیکھی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کاپی فل کرنی ہوتی ہے. جب وہ کاپی سامنے آئی تو اس میں جو ہمیں نام اپنا فل کرنا تھا، جیسے میرا نام مہر فاطمہ ہے،
تو میں نے اس کاپی کا جو فرنٹ پیج تھا اس پہ سب سے پہلے میں نے اس رو میں ایم کو تلاش کرا, ایم ڈھونڈتی رہی, اور جہاں مجھے وہ ایم ملا میں نے اس کے اوپر اس سرکل پر پینسل پھیری, پینسل بھی وہ جو انہوں نے دی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی اسپیلنگ ای ڈھونڈی. یعنی میں بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو یہ آگے اللہ کرے جس طرح آپ کا ہوگا تو یہ آپ کا غلط کام نہ ہو. آپ لوگ اس چیز کے لیے ذہن میں تیار رکھیے گا آپ کو کاپی کس طرح فل کرنی ہے. پوری الفابیٹ کے تلاش کے بعد میں نے اپنے وہ نام کو فل کرا, پھر میرا ولدیت یا جو ہمارا ایڈریس وغیرہ جو بھی اس میں دیں گے وہ سب چیزیں آپ کو اسی طرح سرکل بنے ہوں گے, اور آپ کو اس میں الفابیٹ تلاش کر کے وہ کاپی فل کرنی ہے. کسی بھی سوال کو کرتے وقت آپ نے اس کے اوپر بار بار یعنی کہ مٹانا نہیں ہے, اس کو غلط رانگ کبھی کر رہی ہیں, آپ کو پتہ چل گیا برابر سے کہ یہ صحیح ہے, تو آپ نے کہا چلے میں اس سرکل کو رف کر دوں اور دوسرے پہ نشان لگا دوں. کمپیوٹر آپ کا ایسا پیپر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بہت ساری پڑھی لکھی بچیاں جو ماسٹر کی ہوئی تھیں اور مجھ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن میں تھیں, وہ بعد میں کہتی کہ ہم نے اتنا بہترین ٹیسٹ دیا تھا, اتنے اچھے ہمارے مارکس آنے چاہیے تھے, ہمارا کیوں نہیں ہوا نام, ہمارا اپائنمنٹ کیوں نہیں ہوا, ہم پاس کیوں ہوئے. پتہ چلا کہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی, صرف وہ رہ کس وجہ سے گئیں کہ انہوں نے اس کاپی کو غلط فل کر دیا تھا. اگر ایک سرکل میں بھی آپ کی کہیں پوائنٹ برابر غلطی ہوئی تو آپ لوگ کی کاپی کمپیوٹر ایکسیپٹ نہیں کرے گا, چاہے آپ کتنا ہی اچھا پڑھ لیں. سارا مین مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو کاپی فل صحیح کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہمارے پاس پیپر دیے گئے تھے وہ ایک انگلش کا تھا, ایک میتھ کا تھا اور ایک جنرل نالج کا تھا. ہمیں 3 پیپرز دیے گئے تھے. اب ہو سکتا ہے تھوڑا سا انہوں نے پیٹرن چینج کر دیا ہو, لیکن وہ 3 جب ہمارے پاس پیپر آئے تو اس کے اندر 100 مارکس کے ایم سی کیوز تھے. اچھا, ایم سی کیوز کا بھی طریقہ یہ تھا کہ اس میں 4 آپشنس تھے اے بی سی ڈی کر کے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بی آپشن صحیح ہے تو آپ نے اپنی پینسل سے بی کے سرکل پر اس طرح پینسل کرنی تھی کہ سرکل کے باہر آپ کی پینسل نہیں جانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, یعنی اتنا سرکل جتنا آپ کو دیا اس سرکل کے اندر ہی آپ نے جلدی میں آپ نے پینسل ایسے نہیں پھیرنی کہ وہ سرکل سے باہر جا رہی ہے. آپ نے اس چھوٹے سے گول سرکل میں ہی پینسل کو یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو مٹانا نہیں ہے. یعنی بالکل اس طرح کا فارم جا رہا تھا کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ کب کب آ رہے ہوں کہ بھائی کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. تو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو خود فرسٹ ٹائم دیا تھا. اب آپ لوگ انشاءاللہ اتنی ساری معلومات کے بعد جب دیں گے تو آپ کا انشاءاللہ بہتر پیپر ہوگا, اور بھی اس سے متعلق کوئی ایسی معلومات ہوگی تو وہ آپ کو آئندہ ٹیسٹ تک پوچھنا ہو یا کچھ ہو. ماشاءاللہ اس ادارے کے تحت آپ لوگ کو بہترین معلومات مل رہی ہے. آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ اللہ کرے پروردگار آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کرے. اور جب ہم یہ ٹیسٹ دے کر آ گئے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم پاس ہوں گے, بالکل بھی امید نہیں تھی, کیونکہ جب وہاں اتنا رش دیکھ کے تو ہم بہت نا امید ہو گئے تھے. بس اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ضرور ہم کو یہ جاب ملے, اور اگر بہتر نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ راضی برضا, جس پہ کہتے ہیں نا خدا کی جو مرضی اس پہ راضی رہنا چاہیے. بہرحال اس ٹیسٹ کو دیا ہم نے, اور اس کے بعد ہمارا 2007 کے بعد جو ہے 2008 میں ہمارا اپائنمنٹ ہوا, اور جعفر یار سے شاید 2 یا 3 نام آئے تھے, جس میں ایک میں تھی اور 2 اور ہماری خوران آگے رہتی ہیں وہ. تو پتہ چلا جیسے ابھی سر نے بتایا کہ یو سی کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا کمپٹیشن یو سی کے اندر ہی ہوگا. یعنی اگر آپ ساری جتنی بچیاں ہیں جتنی بھی خواتین ہیں اگر یو سی کے اندر آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی, آپ کے 80-90 مارکس ہوں گے تو یو سی میں سب سے پہلے جاب کے حقدار آپ ہی بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پورے کراچی لیول پہ آپ کی 3rd پوزیشن دی جا رہی ہے یا 2nd پوزیشن ہے. یو سی کے اندر اگر یو سی کے اندر آپ کا اچھا مارکس آ رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سب سے پہلے آپ کو سلیکٹ کیا جائے. یہ سب سے پہلے بات میں, کیونکہ ہم سے ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے اپنے جاننے والے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ نے ضرور کسی کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 50,000 ضرور دیے ہوں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے جاب کیسے کی, یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ خدا جانتا ہے کہ ہم بہت مطمئن ہو کے بیٹھ گئے تھے, اور ہم نے 1 روپیہ بلکہ کیا 1 لفظ ہم نے کسی سے, 1 فون کی کال تک ہم نے کسی کو نہیں کی تھی اس ٹیسٹ دینے کے بعد. بالکل ہم لوگ سکون سے بیٹھے تھے, بس یہ تھا کہ کبھی آئے گا تو چلے جائیں گے. 1 سال کے بعد ہمیں انٹرویو کی کال ہوئی تھی اور ہم گئے تھے, اور اس انٹرویو میں بھی میں بتا دوں کہ جب ہم گئے تھے تو اتنا رش تھا کہ لگتا تھا آج ہمارا انٹرویو نہیں ہو پائے گا. لیکن جب ہم انٹرویو دے کے آئے اور 100 نمبر پہ ہی میرا اتفاق سے نام تھا, جب میں 100 نمبر پہ اندر گئی تو انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا. پتہ چلا کہ وہ میرا آخری نام تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ انٹرویو نہیں لیا کیونکہ وہ بے نظیر کا شاید مرڈر وغیرہ کیا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, کچھ ہنگامی صورتحال ہو گئی تھی. تو جو بچیاں اچھی سلیکٹ ہوئی تھیں وہ مجھے بعد میں ملی, انہوں نے بتایا کہ مہر آپ لکی تھی کہ آپ کا انٹرویو ہو گیا اور آپ کلیئر ہو گئیں, ہمارا تو اپائنمنٹ ہی نہیں ہوا, ہمارے تو انٹرویو رک گئے تھے. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں پروردگار
خدا آپ کو کامیاب کرے. خدا سے دعا ضرور کریں. دعائیں اور تیاری دونوں کام آتی ہیں. بس یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں پیپر کس طرح کرنا ہے. ایڈمٹ کارڈ آپ کو دیا جائے گا, اس میں آپ کا سب کچھ ہوگا, اور وہ آپ جا کے, اب آپ کا نہیں پتہ کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کس طرح ہوگا. مجھے یہ بات کیونکہ بہت زیادہ دماغ میں کلک کری تھی, تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہ والا پوائنٹ ضرور بتاؤں گی. تیاری تو سب آپ ماشاءاللہ خود کر ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے. بس آپ لوگوں نے فارم یا جو کاپی کی فیلنگ ہے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی. اور دوسری کہ جو ایک میتھ کا پورشن آتا ہے اس میں کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں, فارمولے, کہ جو آپ بغیر سالو کرے اس کا ایم سی کیوز نہیں نکال سکتے, یعنی آپ اس کا صحیح آنسر تلاش نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کو آنسر سالو کر کے نہ ملے. اچھا, شرط یہ تھی کہ اس کاپی پہ کوئی ہاتھ بھی نہیں چلائے گا, آپ اس پہ کوئی رف کالم بھی نہیں بنا سکتے. تو پھر کیا کریں؟ پھر ہم نے خود ہی سوچا کہ جو ہمیں ڈیسک دی گئی تھی, اتفاق سے وہ چیئر ایسی تھی, تھوڑی سی جگہ تھی, اسی لکڑی کی ڈیسک پہ ہم نے اپنی پینسل کی اپوزٹ سائڈ سے خود ہی اپنے دماغ میں فارمولا کرا اور اس کو سالو کر کے آنسر نکالا کہ یہی آنسر آ رہا ہے, جلدی سے اس کو ٹریک کر دیا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اوپر کاپی پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ باتیں سب بتا دی جائیں, لیکن بہت سی بچیاں اس طرف دھیان نہیں دیتی. تیاری اپنی طرف, کاپی کا کام بہت اہم ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ صرف کاپی کی غلط فیلنگ کی وجہ سے ہی رہ گئے تھے. یہ کام آپ لوگوں نے بہت کیئرفلی کرنا ہے. اور انشاءاللہ بس میں بھی آپ لوگوں کی دعا گو ہوں. میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوں, بس ایک اسکول ٹیچر ہوں. محمد بھائی نے کہا کہ نہیں آئیں اور یہاں ان کے بتا دیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کے لوگ یہ یقین کر لیں کہ ہم بھی بغیر سورس کے, بغیر پیسوں کے اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ 14 سال ہو گئے اس جاب کو کر رہے ہیں. خدا حافظ. شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی. یقیناً آپ لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے ہوں گے ان کو دیکھ کے کہ اس کا مطلب ہم بھی جا سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا سسٹم آپ کا اپگریڈ ہوتا رہتا ہے, اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, جیسے جیسے آپ ٹائم گزرتا ہے اپڈیٹ ہو جاتا ہے. 2012 میں جب ہم نے کمیشن دیا تھا تو اس وقت ہمیں جو ہے نا وہ صرف پینسل, جیسے ابھی مہر فاطمہ صاحبہ نے بتایا کہ خاص پینسل دی گئی تھی, اس پینسل سے آپ کو جو ہے نا مارک کرنا تھا اور اس پہ ہی جو ہے نا وہ فردر آگے بڑھ گیا تھا. لیکن اس دفعہ جب ہم انویجیلیشن کرنے کے لیے گئے کمیشن میں, تو اب کی انہوں نے اپ گریڈ یہ کیا تھا کہ وہاں پہ آئی بی ایس سکھر والے جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے وہ موجود تھے آبزرویشن کے لیے, ایز اے آبزرورز وہ موجود تھے. ٹیسٹ جو تھا وہ کمیشن کا تھا. تو انہوں نے جو ہے نا وہ جو پیپر تھا ہر ایک کو سیٹ نمبر الاٹ کیا ہوا تھا, جو آتا تھا اپنا سیٹ نمبر پوچھ کے وہاں پہ بیٹھتا تھا. اور ساتھ میں کیا ہو رہا تھا کہ آئی بی اے والے کا کام کیا تھا, آئی بی اے والوں کا کام یہ تھا کہ ان کے پورے ہال میں CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے, پورا ہال کور ہو رہا تھا. اور کئی لوگوں کو انہوں نے آ کے کیمرہ سے دیکھ کے نا شاید تھوڑی سی زیادتی بھی کی, ہم لوگ سمجھ رہے تھے تھوڑی سی زیادتی کی ہے. البتہ ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو کیمرے سے دیکھا کہ انہوں نے مڑے ہی یہ ان کو آگے اٹھا کے لے گئے. البتہ ہم نے اس پہ کہا کہ بھائی مڑے تھے آپ, انویجیلیٹر جو کھڑا ہے اس سے تو پتہ کریں کہ واقعی یہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کا طریقہ تھا. پھر اس کے بعد آپ کو پہلے آنسر کی ساتھ نہیں ملتی تھی, لیکن اب آنسر کی جو ایک کاربن کاپی وہ آپ کو ساتھ ملتی ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ 4 ٹائپ کے پیپر ہوتے ہیں, یعنی وہ سب کی سیکوینسنگ الگ کر دیتے ہیں. ایک پیپر ہو رہا ہے آپ کا اے ٹائپ ہے, ایک سوال آپ کے پاس کویشچن نمبر 1 ہوگا, آپ کے برابر میں بی والا بیٹھا ہوا ہے یا پیچھے بی والا بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس کویشچن نمبر جو وہی آپ کا 1 ہے وہ ممکن ہے کہ اس کا 10 ہو, جو سی والا ہے اس کا جو ہے نا 11 ہو, جو ڈی والا ہے اس کا ممکن ہے کہ 42 ہو. تو اس طرح جو ہے نا سیکوینسنگ جو ہے مختلف ہوتی ہے, اور اے بی سی ڈی سب کو ایک ساتھ نہیں دیتے بلکہ الگ الگ دیتے ہیں. یعنی برابر میں بیٹھے ہیں تو اس کے پاس اے ہوگا, اس کے پاس بی ہوگا, وہ اس کو جو ہے نا وہ میک شیور کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پیپر آگے بڑھتا ہے. انشاءاللہ مزید گائیڈنس بھی آپ کو ملے گی. ساتھ میں آپ کو جو ہم کمیشن میں ہوا, ممکن ہے کہ آئی بی والوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے, انہوں نے کاربن کاپی ساتھ دی اور شام کے وقت وہ آنسر کی اپلوڈ کر دیتے تھے. یعنی آج پیپر آپ ابھی دے کے آئے ہیں مارننگ اور ایوننگ میں, شام تک اس کی آنسر کی آ جائے گی. تو آنسر کی آپ کے پاس کاربن کاپی ہے, آپ کے پاس دیکھیں کہ پیپر ٹائپ کون سا تھا, اس آنسر کی سے آپ میچ کریں اور پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے آپ کے نمبر ہیں. ایک سوال صحیح کرنے پہ 50 کویشچنز ہوتے تھے, سب MCQs, اور اس میں اسی طرح مارک کرنا ہوتا تھا, پورے جو ہے نا کلر کرنا ہوتا تھا بلیک سے. پین ہو یا بلیک پین ہو یا جو ہے کیا کہتے ہیں بلو پین ہو, مسئلہ نہیں تھا. پوائنٹر اس لیے استعمال نہیں کرنے دیتے تھے کہ وہ کاربن کاپی پہ صحیح طرح آتا نہیں تھا. یہ ابھی جو ہوا ریسنٹلی تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے, اس کا میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بتا رہا تھا کمیشن میں. تو آپ اپڈیٹ دیکھ کے آپ خود بھی اپنی مارکنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں اسٹینڈ کریں اور آپ کے کتنے نمبر ہیں. اگر یہی طریقہ ہوگا تو اسی پہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو IBA کا ٹیسٹ ہے اس پہ انٹرویو شامل نہیں ہے, آپ کی ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی آپ کی سلیکشن ہونی ہے.
بہت دیر ہو گئی, میں نے شاید ٹائم زیادہ لے لیا. آغا صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے شاید اتنا ٹائم نہیں لینا چاہیے تھا ایز اے کمپیئر, لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جو ہمیں پتہ تھیں اس کا بتانا ضروری تھا. انشاءاللہ پریپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ جعفر دیار لائبریری سے انٹیکٹ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو یہ مزید بھی اس حوالے سے گائیڈ کرتے رہیں گے. میں اب گزارش کروں گا اس پروگرام کے آخری اسپیکر, اور حقیقت میں جعفر دیار میں ایک علمی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والے حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر نسیم حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تمام شرکاء سے خطاب فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم گفتگو ہو چکی ہے, اور اہم نکات پہ بھی کافی سیر حاصل آپ کی رہنمائی ہوئی. ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام اساتید کے, آپ تمام افراد کے کہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. جہاں تک امتحان کا تعلق ہے اور سلیکٹ ہونے کا تعلق ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ امتحان بالآخر امتحان ہے. وہ کوئی بھی شخص اپنی کوشش اور اپنی تلاش سے ہر امتحان کو مشکل بھی بنا سکتا ہے اور آسان بھی بنا سکتا ہے. ہر امتحان مشکل ہے اور ہر امتحان آسان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی ہے, آپ نے تلاش کتنی کی ہے, کیونکہ قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کوشش کرے, تلاش کرے اور اس کی کوشش ناقص ہو اور اس کی کوشش جو ہے ناکام ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. بعض دفعہ جو ہے جن کے نتائج اچھے ہوتے ہیں, جو کامیاب ہو جاتے ہیں, چاہے ہم ان سے آگاہ ہوں یا آگاہ نہ ہوں, لیکن یہ کہ ان کی تلاش اور کوشش زیادہ ہوتی ہے. یہ وعدہ الہی ہے. آپ کوشش کریں, تلاش کریں اور خداوند متعال سے ارتباط میں رہیں, رابطہ آپ کا منقطع نہ ہو خدا سے. یہ رمز ہے ہر کامیابی کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 2009 کی بات ہے. یہ 2009 میں جب اعلان ہوا قم میں, تو وہاں پی ایچ ڈی کے لیے انتخاب ہو رہا تھا پوری دنیا سے, اور ہمارے پاس سیٹیں جو تھیں یعنی قم میں صرف 14 تھیں. یعنی 14 سیٹوں پہ پوری دنیا کے اسکالرس اور پوری دنیا کے ذہن جو تھے وہ اس سیٹ کو لینے کی تقاضا میں تھے. 14 سیٹیں اور 61 ممالک کے ذہن جو ہے وہ آئے ہوئے تھے تاکہ پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ اس میں تعلیم میں حصہ ڈالا جائے اپنا. لمحہ فکریہ تھا بہرحال سارے ممالک کے لیے, اور یہ کہ صرف سیٹیں بالکل 14 تھیں اور پوری دنیا سے جو ہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس انتظار میں تھے کہ ان کا نام بھی اس میں ہو. تلاش دن رات کی, کوشش دن رات کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ان 61 ممالک میں سے, اور صرف 14 سیٹیں تھیں, زیادہ سیٹیں بھی نہیں تھیں, ان 61 ممالک میں سے, ان سینکڑوں طلاب میں سے 7 سیٹیں ان 14 میں سے پاکستان کے پاس آئیں. یعنی ہمارے جو ذہن ہے وہ کم نہیں ہے کسی سے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کا ذہن, پاکستان کے افراد, پاکستان کے طالبات, پاکستان کے طلبہ کسی سے کم نہیں ہیں, ذہین ہیں اگر تلاش کریں اور کوشش کریں. اور ہم نے عرض کیا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ تلاش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا جو مقابلہ ہے, آپ کا جو انتخاب ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہے, سخت نہیں ہے. سیٹیں جو ہیں کافی ہیں,
اور اگر آپ کوشش کریں تلاش کریں تو کیونکہ کہیں اور سے بھی نہیں لینا ان کو یہیں سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز. تو میں دعا گو ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ جو ہے بہترین انداز میں تلاش بھی کریں گی کوشش بھی کریں گی اور انشاءاللہ تعالی عزیز ان تمام سیٹوں کے اوپر جو ہیں وہ آپ آئیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز. ایک چیز جو اہم ہے جو ہم ہمیشہ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ ایک کوشش اور ایک خدا سے رابطہ. دیکھیں آپ کامیاب جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ یہ نہ سوچیں انتخاب ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک چیز آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی تلاش اور کوشش اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. خدا آپ کو ایک ذمہ دار فرد دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا انتخاب تو ہو گیا خدا کے ہاں جب آپ نے قدم رکھا یہاں پہ آپ منتخب ہیں. آپ کو خدا نے منتخب کیا ہے کیونکہ معلمی آپ کو پتہ ہے کہ معلمی شغل انبیاء است. عام لوگ نہیں ہیں آپ لوگوں کا خدا نے انتخاب کیا ہے. اس راہ پہ آپ کو لے کے آیا ہے جس راہ پہ اس نے انبیاء کو لگایا ہے. آپ کی روش آپ کا طریقہ آپ یہ کیا ہے انبیانہ ہے. آپ اس پہ شکر گزار ہوں خدا کے کہ اس نے جو ہے آپ کے لیے اس راہ کا انتخاب کیا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں اور بگاڑتی ہیں معاشروں کو سدھارتی ہیں اور بگاڑتی ہیں. ان میں سے انسان کے والدین ہیں. ایک انسان کے والد انسان کی والدہ انسان کی شخصیت کو بنا دیتی ہے اور انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتی ہے. لہٰذا یہ کہ والدین کے انتخاب میں نہایت دقت ہونی چاہیے. اسی طرح انسان کی غذا اگر غذا پاکیزہ نہیں ہے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہوتے. ہم کامیاب معاشرے فراہم نہیں کر سکتے ہم اگر کہیں پہ غذا نجس ہو. لہٰذا غذا میں پاکیزہ ہونا غذا کا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز جو ہے معاشرہ ہے. ماحول آپ کا کیسا ہے دوست آپ کے کیسے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں. اگر ماحول خراب ہو کسی جگہ کا دوست اس کے اچھے نہ ہوں تو یہ انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. شخصیت متاثر ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے معلم ہیں. آپ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں یہ معلمین کا صدقہ ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آج پوری دنیا اس طرح سے ترقی کر رہی ہے یہ ان معلمین کی انتھک محنتیں ہیں ان کی کوششیں چاہے انہیں سراہا جائے یا نہ سراہا جائے. معاشروں کو تبدیل کرنے میں جس لحاظ سے بھی معاشرہ تبدیل ہوا جس صدی میں بھی معاشرے نے جو ہے تغییر پیدا ہوا اس کے اندر انقلابات آئے یہ صحرا جو ہے اس کا معلمین کے سروں کے اوپر ہے. وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں بھی خراب ہوں تب بھی اگر معلم صحیح ہے تو ان 3 چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو کے ان کو بدل سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہم نے کیا کہا ماحول والدین غذا معلم. آپ یزید کے بیٹے کو لے لیجئے. یزید کا بیٹا کیوں اس نے تخت پہ ٹھوکر مار دی. یزید کا بیٹا کون سے ماحول میں تھا یزید کی گود میں پل رہا تھا. ماحول بھی اسے اچھا نہیں ملا اسے غذا بھی اچھی نہیں ملی کیونکہ یزید کے گھر میں کھانا کھاتا تھا. ماحول بھی اچھا نہیں تھا شرابیوں کا ماحول تھا. یعنی نہ ماحول اچھا ہے نہ گود اچھی ہے اور نہ ہی غذا اچھی ہے. لیکن اسے معلم بہت اچھا ملا تھا. جب معلم بہت اچھا ملا تو آپ نے دیکھا جیسے ہی تخت اس کے پاس آیا اس نے اس تخت کے اوپر ٹھوکر مار دی. انقلاب بپا ہوا اس کے اندر اگرچہ بعد میں وہ مارا گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معلم شخصیت کو بدل سکتا ہے پھر ان 3 چیزوں کے اثر کو ناکارہ بنا سکتا ہے. آپ اس مقام کے اوپر ہیں. معاشروں کی ترقی معاشروں کی تبدیلی معاشروں کے اندر انقلاب آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر ہمارے اندر خود انقلاب نہیں ہوگا ہم معاشروں میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے. اگر ہم خود ترقی یافتہ نہیں ہوں گے ہمارا ذہن ارتقا پیدا نہیں کرے گا. اگر ہم خود تلاش نہیں کریں گے اگر ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ان تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ہوگی. ایک عظیم ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھ لیا ہم عام لوگ بس بات کو ختم کیا میں نے ہم عام لوگ بہت ساری غلطیاں روزانہ کرتے ہیں لیکن آج تک عذاب الہی نازل نہیں ہوا. وہ ہم پہ عذاب نہیں کرتا کیوں لیکن حضرت آدم کو آپ نے دیکھ لیا تھا ایک ترک اولا ہوا اس نے حضرت آدم کو نہیں چھوڑا. فوری طور پہ کہا کہ حبوط کرے اہبتو جنت سے باہر. ترک اولا برداشت نہیں کریں گے. انبیاؤں سے ترک اولا برداشت نہیں کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام سے اس نے جو ہے ایک ترک اولا برداشت نہیں کیا. اس نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں. مچھلی کے پیٹ میں 70 سال زندگی گزاری اور 70 سال تک یہ تسبیح پڑھتے ہوئے سبحانک تو پاک و منزہ ہے میں نے غلطی کی ہے مجھے بخش دے. یعنی جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں انبیاء کی روشوں پہ ہوتے ہیں. انبیاء کو ترک اولا کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اگر انبیاء غلطی کر دیں اگر انبیاء سے خدا نہ خواستہ ترک اولا ہونے لگیں امتیں غلطی کریں گی. معلمین ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کی زندگی پاکیزہ ہے. آپ کی زندگی ہماری زندگی سب کی پاکیزہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہماری زندگی پاکیزہ نہ ہوئی
اور معاشرہ خراب ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلمین اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا نہیں کیا، اور یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. ہماری ذمہ داری ایسے ہی ہے. خداوند متعال ہم سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا اس سلسلے میں. لہٰذا یہ کہ میں دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے قدم بقدم کامیابی کے لیے انشاءاللہ تعالی العزیز. خداوند متعال آپ سب کو جس طرح سے آپ آئی ہیں خلوص نیت کے ساتھ، ہم سب کو جو ہے وہ قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند متعال انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سب کو جو حکومت عالمی امام مہدی قائم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، اس میں آپ سب کو انشاءاللہ شامل فرمائے، اور امام زمانہ کی فوج میں شامل فرمائے، ان کے انصار میں شامل فرمائے، ان کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرمائے. میں آخر میں تمام ان افراد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ زحمت کی اور آپ کے لیے اس بہترین رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ فراہم کیا. آپ کا بھی شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.